واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عزیزان گرامی، انسان کی زندگی جو ہے نا یہ بڑی عجیب ہے، اس میں اتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب یہ اتار جو اور چڑھاؤ جو ہو رہے ہیں اس میں میں تو بہہ جاؤں گا، مگر انسان کی زندگی میں اگر ایک چیز ایسی ہو نا، اس کا کوئی دنیا کی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ جو مرضی کر لیں، وہ بڑے فرعونوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، نمرودوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، یزیدیوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ پھر پوری قوم ایک طرف ہوتی، وہ اکیلا ایک طرف ہوتا ہے، اور اس کو جھٹلانے والوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں ہزاروں اربوں خربوں میں بھی ہو جائے نا، اس کی استقامت اپنی جگہ پر قائم دائم رہتی ہے۔ جو آدمی مرضی کر لے ساری دنیا، اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں جیسے نبیوں کو مار دیا گیا، اس کو چکھا میں ڈال دیا جائے، اس کو کسی طریقے سے گھیر کے مارنے کی کوشش کی جائے، مگر اس کے عزم، اس کے استقلال اور اس کی قوت کے وہ کسی صورت میں کوئی آدمی دبا نہیں سکتا۔ اور وہ چیز ہوتی کیا ہے؟ وہ توکل ایک ایسی چیز ہے جو کسی جگہ کو بندے کو ڈولنے نہیں دیتی۔ توکل آج آپ کو سمجھانا ہے، اگر توکل بندہ نہ سمجھا تو بندہ گیا۔ توکل اس کو سمجھنا پڑے گا، بندہ بچ جائے گا۔ توکل نہ سمجھا، اس دنیا کے تار چڑھاؤ اور اس کے جو بھی زیر اور اوپر ہو رہا ہے، مد و جزر اس کی زندگی کے اندر ہے تو اس کو چھین کے لے جائے گا۔ اور مد و جزر جتنے بھی ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، یا خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے، اللہ ہی چیک کرنا چاہتا ہے کہ محبت کے دعوے کرنے، ایمان کی قسمیں کھانی، جمعے کے خطبے دینے، کتابیں بڑی بڑی پڑھنی اور شعر پڑھنے اور بڑی بڑی باتیں کرنی، جب آیا موقع اور اس وقت کشتی ڈاواں ڈول ہو گئی اور بندہ نفس کے حوالے ہو گیا۔ یہ بات اللہ چیک کرنے کے لیے ایک بندے کے اوپر مصائب لے کر آتا ہے۔ حوادث کا فلسفہ اور غموں کا فلسفہ، الم کا فلسفہ، کرب کا فلسفہ، دکھوں کا فلسفہ، پریشانیوں کا فلسفہ، سارے فلسفے کے پیچھے صرف ایک ہی قوت باقی رہ جاتی ہے، وہ ہوتی ہے اللہ رب العزت کی آزمائش۔ ایک بات، اور دوسری آزمائش چیز کیا ہوتی ہے؟ دوسری اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، اسی شیطان کو آگے کرتا ہے، وہ پھر بندے کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کس طریقے سے میں بندے کو اللہ کی راہ سے پھیر دوں، خدا سے مایوس کر دوں اور اللہ پہ بندہ بدگمان ہو جائے۔ اور دنیا میں سب سے بڑا گناہ جو آیا ہے وہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں قتل کر لیں، زنا کر لیں، شراب پی لیں، جوا کھیل لیں، آپ کوئی کام کر لیں، اتنا بڑا گناہ کہ اللہ پہ جو بدگمانی کر جاتا ہے نا، اس سے بڑا دنیا کے اندر گناہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ پر بدگمانی اور کہے بندہ میں عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں، اور کرے خدا پر بدگمانیاں کہ اللہ یہ کر دے گا، اللہ یہ کر دے گا۔ اور حدیث شریف میں جو آیا کہ اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی اللہ کے ساتھ جیسا گمان رکھے گا ویسا ہی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ پیش فرمائیں گے۔ یہ شیطان 24 گھنٹے آپ کو شیطان ہو یعدکم الفقر۔ یہ پچھلے دنوں مجھے کوئی مسئلہ پیش آیا، میرے دوست بلال نے مجھے مکہ سے ٹیلی فون کر کے کہا تمہیں شیطان اس وقت ڈرا رہا ہے، شیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہارے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، تم وسوسوں سے گھبرا گئے۔ ایسا ٹیلی فون اس نے کیا، رات کے 1 بجے میری طبیعت سیٹ ہو گئی، خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یا اللہ میرے توکل تجھ پر ہوئے، میں تجھ پر بدگمان کیوں ہو جاؤں؟ میں کس لیے تجھ کو کہوں کہ تم میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرے گا؟ زندگی کے کون سی مشکلیں نہیں آئی، کب پہاڑ نہیں میرے سامنے آئے اور کب دریاؤں کی روانیاں میرے سامنے نہیں آئی اور کب آسمان نہیں ٹوٹے اور کب زمین پاؤں سے نہیں نکال دی گئی، مگر تو نے مجھ کو استقامت دی، میں ہر چیز کو تیرے نام کے ذریعے سے سر کرتا ہوا نکل گیا۔ دیکھے نام راہو لارا لے جا ریڑھ راڑ کے، گناہ والی پانڈ میرے تو چائی نہیں ہو جاؤں دی۔ اور دیکھیں سکھ کیا کہتا ہے، سکھ کہتا ہے مجھ سے گناہ کی یہ نہیں کٹھری اٹھائی جانی، لیکن کہتا ہے دیکھے نام راہو لارا لے جا ریڑھ راڑ کے، اللہ کے نام کا پکارتا جا اور کھینچ تان کے کشتی کو نکال کر لے جا۔ مد و جزر آنے ہیں، گرداب آنے ہیں، بمور آنا ہے، بندے نے پھنسنا ہے، اور نہ کردہ گناہوں کے ذریعے سے بندے نے پھنسنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہ کردہ گناہوں کے ذریعے سے جو بندے پھنس جاتے ہیں نا، اس وقت میں چیک کرتا ہوں کہ بتا تقدیر کی آزمائش تجھ پر آئی، یہ گرداب، یہ بمور، یہ مد و جزر، یہ اٹھنا لہروں کا، یہ بتا تو کس پر توکل کرتا ہے۔ اس وقت بندہ مایوس ہو جائے اور بندہ کا ٹوٹنا چاہیے۔ جو بندہ کہتا ہے میں ٹوٹتا نہیں، یہ کافر ہوتا ہے، روتا ہے،
یاد رکھے توکل کے خلاف رونا توکل کے خلاف نہیں، چیخنا چلانا، پریشانی کا اظہار کرنا، دکھ بولنا، ڈپریشن کا اظہار کرنا، چیخنا، یہ سب اللہ نے منع نہیں کیے۔ بندہ خوب ضبط غم سے، اور بھی ہے دوست قصہ غم دراز ہوتا ہے، مولانا اسحاق نے مجھے یہ کہا تھا، کہتے بیٹا غموں میں رو، جو روتا نہیں وہ کافر ہوتا ہے۔ اللہ بندے کو ٹوٹا دیکھنا چاہتا ہے اور شکستہ دیکھنا چاہتا ہے، مگر نہ سنبھال کے رکھ، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، توڑ دے اپنے آپ کو کرچی کرچی خدا کی بارگاہ میں، کہتے ربا جوڑ مجھ کو دوبارہ۔ اللہ کہتا جب بندہ کہتا ہے جوڑ مجھے دوبارہ، وہ کہتا ہے جوڑ، تو اللہ کہتا ہے کون فیکون، وہ جڑ جاتا ہے، اور وہ جڑتا ہوا جب خدا کی بارگاہ میں آتا ہے اللہ کہتا ہے یہی تو چیز ہے، ہم ہی ہیں وہ جو توڑیں گے، جوڑیں گے، جوڑ کر پھر توڑیں گے اور پھر بندے کو کھڑا کر دیں گے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم تارۃ اخری، ہم نے جب تمہیں خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تھا، ہم ہی موت دیں گے، ہم اس مٹی میں تجھے ریزہ کر کے رکھ دیں گے، ریزوں کے اندر سے پھر حکم دے دیں گے کہ چلو اٹھ دوبارہ سے، کم باذن اللہ، خدا کے اذن سے اٹھ کھڑا ہو جا، دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہو جائے گا۔ یہی زندگی ہے، اس زندگی میں بندے کو اللہ ہی بناتا ہے، اللہ ہی توڑ دیتا ہے، اللہ ہی خاک میں ملا دیتا ہے، اور بندہ جب خاک میں ملنے کے بعد توکل کرتا ہوا خدا کو پکارتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ کہتا ہے بندے نے پکارا بندے نے، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کہتا کون اٹھ جا، دوبارہ سے کھڑا ہو جا، جیسے قیامت کو کہے گا، بندہ گرتا ہے اٹھ کے بندہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کہتا دیکھ تو نے مجھے پکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب چکھا میں ڈالا نا تو کچھ نہیں کہا، نہ 1000 دفعہ پکارا، نہ 300 دفعہ، نہ 500 دفعہ، یہ فلسفے بعد میں مولویوں کے گڑے ہوئے ہیں، میں نے جو نبیوں کا سارا پڑھا ہے نا قرآن مجید سے اور حدیث شریف سے مجھے جو علم آیا، کہیں پہ کوئی چیز نہیں آئی، جب ڈالنا بس اتنے کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اتنا ہی کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا مچھلی کے پیٹ کے اندر تھا اور اس کے اوپر سمندر اور سمندر کے اوپر اندھیرا، 3 پردوں کے اندر اللہ نے رکھا ہوا، مچھلی کو حکم دیا نکال کے باہر کھڑا کر دے، کدوؤں کی بیل لگا دی، اللہ نے موج کرتا ہوا دوبارہ یونس کھڑا ہو گیا۔ فرمایا ہم ہیں، یہ ہم ہیں جو کائنات ہمارے حکم سے چلتی، یہ تو کہتا ہے چیزیں تجھے ہڑپ کر جائیں گی، کھا جائیں گی۔ کبھی سنا آپ نے کہ کسی کے بڑے سے بڑے جانور کے اندر کے پیٹ سے اللہ نے بندہ باہر نکال لیا اور زندہ صحیح سلامت کھا گیا وہ جانور، اندر اس کے اندر ایسڈ ہوتے ہیں جو گوشت کو گلا دیتے ہیں، پر یونس کو ایسڈ میں بھائی نہیں گلایا، اس کو نہیں گیا تذاب، اللہ نے کہا تذاب ہر شے کو گلا دیتا، پھر یونس کو گلایا، فرمایا گلایا، ہم نے حکم دیا تھا تذاب کام نہ کر جائے، ہم نے کہا تھا مچھلی کا پیٹ کام نہ کرے، ہم نے اس کو حکم دیا کھول دے، وہ آ رہا ہے یونس، اور وہ للابس فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک وہاں پہ رہتا اگر توبہ نہ کرتا۔ بالکل ہمیں بھی سبق ہے، اللہ جانے کون سے گناہوں کی ذات کی اللہ فرماتا ہے پڑھ لا الہ الا انت سبحان، ظلم اپنے کہہ کے ظلم کیا، میں نے ظلم کیا، تجھے کیا پتا تو نے کب کیا بولا، تو پھر ظلم ہو گیا، تو پکڑ میں خدا کی آ گیا۔ بالکل میں ہوں یا آپ، کوئی بندہ ہو وہ اسی طرح خدا کی پکڑ میں آ جاتا ہے، لیکن پھر سب سے پہلے اسے غور کرنا چاہیے کہ یہ میں نے جرم کیا تھا اس وجہ سے میں پکڑ میں آ گیا، یہ میں نے غلط کام کیا تھا اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ لیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ہمیں ڈراتے ہیں، او جی تم نے یہ غلط کیا تھا، یہ تانا ہے، تانا نہیں، جاہل تانا نہیں، اور جاہل تجھ کو پھر کہتا ہوں یہ تانا نہیں، تجھ کو شیطان نے گمراہ کیا، یہ تانا نہیں، یہ حوالہ ہے، شیطان نے تجھ کو کہا یہ تانا ہے، اللہ نے پوری قوموں کو کہا بدکاریاں کی ان قوموں نے یہ برباد ہوگی، اللہ آپ کو تانے دے رہا ہے، اللہ پچھلی قوموں کے بارے میں نبی ڈرا ان کو، پچھلی قوموں کو تباہ کر دیا، حوالے دے کہ جیسے انہوں نے خدا کے قوانین کو توڑا بعد میں تیرے، یہ ہے وہ چیز جو لوگ آج تک مجھ پر پیٹ رہے ہیں کہ آپ ہمیں تانا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تانا تمہیں تعریف ہی نہیں آتی، ریفرنس اور حوالہ دے کر کہنا کہ دیکھیں فلانے مریض نے یہ بد پرہیزی کی، اس کی وجہ سے اس کو کینسر ہو گیا، فلانے نے یہ بد پرہیزی کی، اس کو اس فلانی وجہ سے یرقان ہو گیا، اس نے یہ تباہی پھیری، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، کہتے نہیں، وزارت صحت کہتی اس طرح انسان کو جتنے مرض روحانی لگتے ہیں اس کے بارے میں حوالے آتے ہیں، اور جب آپ کو کوئی ڈرائے، حضرت ابن تیمیہ کہتے ہیں ایک بکری مجھے کسی وقت دن کے کسی وقت میں دودھ دوتے ہوئے وہ بکری مجھے ٹانگ مارتی، میں کہتا ہوں رات کوئی جرم کر لیا، ملازم نے میرے سامنے بدتمیزی کی، کہتے میں نے جرم کر لیا، لڑکے نے ہوں کر کے میرے بیٹے نے کہا، میں نے کہا جرم کر لیا، اس وجہ سے اللہ نے مجھے سزا دی۔ یہ دنیا میں جو اللہ کے انتہائی قریب ہو جاتے ہیں ان کو سزائیں ہوتی ہیں، اس کو قریب کرنے کے لیے کہ توبہ کرے۔ ہاں جن کو اللہ نہ جرائم کرنے کے بعد سزا نہ دے وہ سمجھ لے وہ مر گیا،
وہ بندہ گیا، اب منہ پھیر لیا گیا ہے، فرمایا تیرے لیے رستہ کھول دیا، تو جدھر گناہ کی جانا چاہتا ہے جا، پھر ایک دن آئے گا ہم تجھے رگڑا لگا کے بتائیں گے کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے توکل اگر خدا کے پاس بندے کے پاس نہیں، وہ برباد ہو کے رہا۔ توکل کی سادہ معنی میں تعریف یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی غیر کے سامنے عاجزی سے یوں گرا دینا کہ سارا اختیار وہی کرتا جائے، یہ ہے توکل۔ آپ کسی بھی امیر آدمی کے لڑ لگ جاتے ہیں نا تو آپ اس کے پیسوں پہ توکل کرنے لگ جاتے ہیں، آپ اس کی محبتوں پہ توکل، اس کی دی گئی سہولتوں سے۔ یہ مولوی مرتے اس لیے پیسے والوں کے پیچھے جا کر کے ان کے اوپر توکل کر لیتے، بعد میں وہ ان کو ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں اور تگنی کا ناچنا چاہتے ہیں یہ حرامزادے لوگوں کو۔ یہ وہ چیز جو خدا جس کی وجہ سے مولوی برباد ہو کے رہ گیا، جب مولوی سر نہیں ان کے سامنے جھکاتا اور کھڑا رہتا ہے اپنے عالم دین ہونے کے حوالے سے، بگاڑ بھی نہیں سکتے اس کا کچھ، چاہے کتنی طاقتوں والے کیوں نہ بزدل ہوتے اندر سے۔ یہ اسلام نے بتایا کہ توکل ہوتی کیا چیز ہے۔ اس لیے توکل ہے کیا؟ اپنے آپ کو بالکل گرا دینا اور عاجزی کے ساتھ گرا دینا غیر کے سامنے۔ اب وہ غیر کون ہے؟ اللہ کے سوا۔ ادھر پھر سزائیں شروع ہو جاتی۔ اگر وہ غیر اللہ کے سوا کوئی بھی ہے، کوئی بھی بیوی، بچے، مال، دولت، حب جاہ، منصب، نوکری، کاروبار، یا کوئی غیر آدمی یا دوست یا یار یا رشتہ دار یا کوئی گورنمنٹ کا ادارہ یا جیلیں یا دار و رسن یا کوڑے یا پولیس یا فوج یا ادارے، کوئی آدمی بھی اس کے سامنے جب اپنے آپ کو گرا دیتا اس نے اس کو خدا بنا لیا، اب اس کے سامنے اس کا دین ایمان جاتا رہا۔ اللہ نے فرمایا سنو، یہ کان کھول کر سنو، اپنے آپ کو جس کسی نے اگر مومن ہے تو اللہ کے سامنے گرا دے، خدایا میں تیرے سامنے اپنے آپ کو گراتا ہوں، اگر میں تجھ کو اپنے آپ کو تجھ پر گرا دوں اور تیرے سامنے آج سے پیش ہو جاؤں، اس نے اللہ پہ توکل کر لیا۔ یہ اصل معنی توکل کا، اور توکل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا لفظ، ادھر لفظ توکل ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، بڑا ہی پیارا نام ہے، لوگ اس کو پڑھتے نہیں۔ میں اس کے بارے میں بڑا لوگوں کو کہتا ہوں کوئی آدمی پڑھا کرے اور دن رات میں اگر وہ 100 بار وہ نام لے کر پکارے، تہجد کے وقت کھڑا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں 100 بار کہنا ہے، تہجد کی نماز پڑھ لے، پڑھنے کے بعد 100 بار آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ کو پکار کر کے یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو یا وکیل، حسبنا اللہ ہو کیا کہا واہ نعم الوکیل، ایک ہی اللہ کافی۔ اللہ نے اپنے ساتھ صفاتی نام اکیلا وکیل لگایا اور کوئی نام اللہ تعالیٰ نے ساتھ نہیں لگایا۔ یا وکیل کا کوئی بندہ ورد آپ جائیں جا کے کوئی بندہ نہیں کرتا، آپ کو نظر آئے گا، کوئی صوفی نہیں آئے گا، کوئی کہے گا یا رحمانو پڑھا کرو، کوئی یا غفارو کے پیچھے پڑھائیے، اور یار او بھائی ساری صفتیں اللہ کی ہیں، مگر جب بندے پہ بان آئے، جب بان آئے بندے کے اوپر اور ایسی بان آئے کہ ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، وہاں اللہ کے نبی نے کہا اللہ کو وکیل کر کے مان لے۔ جو بندہ وکیل نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ توکل کے ساتھ جو اللہ کا معنی آیا وہ وکیل کا معنی آیا، اور جو بندہ وکیل یا وکیلوں کو اللہ کی تسبیح کرنے لگ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس بندے کا وکیل ہو جاتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے عدالت کے اندر اچھا وکیل کیا ہو سپریم کورٹ کا تو خربوں روپے کی کرپشنیں جو ہے وہ آپ کا کیس بدل کے رکھ دیتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے عدالت میں۔ وکیل اس لیے کہ وہ عدالت جب نوٹس بھیجتی ہے کہتی ہے سالاتن یا وکالاتن پیش ہو، سالاتن کا مطلب ہے خود آ جاؤ یا وکیل لے کر آؤ جس کو بات کرنے کا رنگ ڈنگ ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا چھوڑ دنیا کے وکیلوں کو، میرے سے گفتگو کر، تو کیا یا وکیلو تیرے مقابلے میں تو ہی وکیل بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، خدا کی رحمت کے مقابلے میں خدا کی رحمت کو پکار دیا گیا۔ اللہ کہتا بندہ جب اب میری صفتوں کے ذریعے سے پکارتا ہے، میں کہتا ہوں بندہ آ، اور تم کتنا تیز اور چلاک اور ہوشیار نکلا، میری چیز کو میرے سامنے تو نے کھڑا کر دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، فرمایا تو نے کہا تھا میں رحیم ہوں، رحم تو کرتا ہے، یہ جو ظلم ہم نے کر لیا اب رحیم کرے نہ رحم، ہم نے تو کرنے تھے ظلم، ہم تو تھے بندے، رحیم کا کام بخشنا، ہم نے تو کر لیا غلط، بھروسہ کسی کے اوپر کر لیا، تیرے اوپر بھروسہ، تو وکیل کر دے میرا کام۔ اللہ اکبر کبیرہ، آدمی عبد الوکیل نام سب سے پیارا، کوئی آدمی رکھے اپنے بچے کا نام عبد الوکیل، وہ میرا بچہ، اس کا بندہ جس پر ہی توکل کیا جا سکتا ہو، ایسا پیارا نام ہے۔ آپ کو بہت کم نام یہ عبد الوکیل نظر آئے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ نے قرآن مجید کے اندر کا اور فرمایا اتنا توکل کرے کہ دل کی سچائی کے ساتھ، دل کی سچائی، دل سچا ہو، جھوٹا نہ ہو۔ جب آپ کے دل میں وسوسے آئی جائیں، وسوسوں کی سے نہ کبھی ڈرنا زندگی میں۔ اللہ زی یوسوس فی صدور الناس، وہ ٹریفک چلنی، وہ اللہ نے فرمایا جیسے سڑک ہے نا 24 گھنٹے چلتی ہے، کبھی تیز کبھی آہستہ کبھی ٹریفک، آپ کہتے ہیں شام کو پیک کا ٹائم میں ٹریفک پھنس گئی ٹریفک، یہ اب وسوسہ کا ہجوم ہو گیا۔
آپ دن رات پہ پریشان ہو گئے، یہ اٹھا اس سے کہا یہ آپ نے جی یہ کیا تھا، وہ اٹھا وہ آپ نے جی یہ کیا، وہ آپ کے اوپر وسوسے ڈال دیے، اللہ کا اعتماد کر، ٹریفک پھنس جاتی، بندے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ کو پتا ٹریفک پھنسی کتنا ازدحام ہو جاتا ہے، ہر بندہ ڈپریشن میں ہو جاتا ہے، جلدی میں ہوتا ہے نکلنے کی، کوئی ادھر سے قانون توڑتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے دل کے اوپر اتنا پریشر آ جاتا ہے ہر طرف سے کہ وہ اپنے وسوسے اس کے اوپر ڈھیر کر دیتے، نفس اور شیطان اور لوگ مل کے، تینوں قسم کے بندے اس کے اوپر حملے ہو جاتے۔ نفس بندہ کیا اسی وقت ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے اللہ اکبر اللہ اکبر، آئے پڑھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وسوسہ دور ہو تیرے دل سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پریشان کس لیے ہے؟ خدا کی رحمتیں جو ہوتی ہیں ان سے مایوس نہیں فرمایا ہونا، رحمتوں کو کچھ دیر کے لیے روک کے اگلی پولیس آگے کر دیتا ہے جو اس کو ڈرانے کے لیے، پر پولیس کے بعد ہی پروٹوکول ٹیم بھی سامنے آ جاتی ہے۔ فرمایا ہم ہیں جو توکل کے مقابلے میں تجھے بندے کو کھڑا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتے ہیں، اللہ ہے جو بندے کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ٹھیک ہے میں تو ٹریفک چلنی ہے، دن رات چلنی ہے، رات کو ٹریفک کم ہو جاتی، دن میں کم ہو جاتی، پھر شام کو پیک پہ یہ وسوسے آئی جانے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ادھر ادھر دیکھ کے اندر آپ نے سڑک کراس کرنی ہے، اللہ کا نام لے لینا ہے، سڑک کراس کر لینی، لہریں اٹھی جانی ہے مگر کشتی نے دوسرے کنارے جانا ہی جانا ہے، لہروں سے نہیں ڈرنا۔ فرمایا لہریں تو ہوتی اس لیے کہ اس کو چیک کیا جائے کہ آیا تیرا کشتی پہ بھروسہ ہے کہ نہیں ہے، اگر تیرا کشتی پہ، ہماری کشتی کس کو کہتے ہیں؟ خدا کی رحمت بندوں کی کشتی ہے، خدا کی رحمت بندوں کی کشتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو بار بار یہ باتیں کی، فرمایا اتنا توکل کا موضوع ہے کہ میں اس کو 20 دن بھی بیان کرتا جاؤں نا، میرے پاس اتنا مواد رہتا ہے ہر وقت کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا جتنے نبی اس وقت دنیا کے اندر آئے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، پہلی بات اللہ نے فرمایا یہ سارے بندے سمجھ لیں کہ اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے کہ اس سے اچھا نعم الوکیل۔ وکیل دو طرح کے ہیں، اتنے سارے لوگ وکیل ہی ہیں، آپ اپنی بیوی کی وکیل ہیں، اپنی بیٹی کے وکیل ہیں، کہتے نہیں وکیل کو بلائیں تاکہ نکاح شروع کیا جائے، وکیل آپ ہیں، مگر وکیلوں میں سے جو سب سے ٹاپ پر وکیل چلا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحم اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، فرمایا ان کو خوشخبری دیجیے کہ اللہ نے ان کو دین دینے کے بعد ان کو وہ نعمت عطا فرمائی، وہ فضل عطا فرمایا کہ یہ یاد رکھیں، یہ نعمت کی قدر کر لیں، میں اس دنیا کے اندر جو اس نعمت کی قدر کر لے گا خدا اس کا اجر نہیں ضائع کرے گا، میں اس کی قدر ادھر کر لوں گا، ادھر اس کی قدر کر لوں گا۔ قرآن کا ترجمہ سنتے جائیں اور اپنے دل کو فریش کرتے جائیں اور مزے لیتے جائیں، کہیں واہ واہ سبحان اللہ۔ آیتیں نہ اترتی، صحابہ کرام تو جاتے مار، صبح پہلے تو مکے کی جھیل کے آئے ساری زندگی لگا کے آئے، ادھر آ کے بدر شروع ہو گئی، ایک دن صحابہ کو سکون کا نہ ملا۔ آپ سکون کو زندگی کہتے ہیں؟ وہ جنگ وہ جنگ، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ادھر سے مکے کے مدینے کے منافقین اٹھا رہے ہیں، ادھر یہودی مدینے کے اندر رہتے، ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے تھوڑے سے ساتھی، کتنی ہوائیں دن رات جائیں۔ پورے قرآن مجید میں دیکھ لیں، پہلی 4-5 آیتیں آپ نکالیں وہ مومنوں کی ہیں، اس کے بعد 4-5 آیتیں جتنی ہیں وہ کافروں کی ہیں، پہلے سے بارے کے 11 آیتیں منافقوں کی ہیں۔ اللہ نے کہا ایمان تھوڑا، کافر بھی بشک تھوڑے ہیں، پر 11 بندے جو 11 آیتیں منافقوں کے لیے اللہ نے الگ بیان کی۔ یہ قرآن کے شروع کا نقطہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اولئک علی ہدی من ربہم، یہاں تک کے بات تو مومن ہے، آگے آ جاتی اس کے بعد کافروں کی باتیں اللہ کرنی شروع کر دیتا ہے۔ 5 یہ گزری، 11 آگے اس کے بعد وہ تو 5 کے بعد پھر 10 گزر گئی، اب 11 آیتیں صرف منافقوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ان کا مرض بڑھ جاتا ہے، فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں نفاق تھا۔ نبی وہ تیرے لئے پیچھے اس لیے نہیں آئے، کافروں نے سامنے آ کے لڑے، جنگیں ہوئی، یہ بدماش منافق تیرے سامنے نہیں آتے، اور رسول اللہ کو دنیا کے اندر کوئی غم نہیں ملا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائی آخری وقت یہی غم رہا کہ مدینے کے اندر منافق بہت بڑھ گئے ہیں، اور بھائی اس وقت رسول کے ہوتے یہ حالت ہو گئی، اب وہ صورتحال کیا ہے؟ حضرت عمر کو وہم ہونے لگ گیا میں منافق تو نہیں ہوں، یہاں 2-4 صدقے دیے، ایک آدھ جگہ بنا بنو کے کہا ہم مومنوں میں شمار ہیں، مومنوں میں دن رات کرپشن کرنی، بے ایمانیاں کرنی، دھوکے کرنے، فراڈ کرنے خدا کے نام پر، اور 2-4 نیکی کے کام کر کے آپ اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یہ منافق ہے اور خدا ان کو دبا کے رہے گا جیسی مرضی صورتحال ہو جائے۔ یہ میرے ساتھ آپ پڑھ لیں، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّل، پھر آگے فرماتا ہے، فرمایا اللہ نے قبول کر لی رسول کی باتیں، وہ جو اس کو اس وقت جب مصیبتیں پیش آنے کے بعد اللہ نے کیا کیا، ان کے لیے خوشی کا سامان کر دیا اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ پھر ان پر اللہ نے کہا اللہ زینہ قال لهم الناس، یہ فرمایا جب لوگ کٹھے ہو گئے منافق اور آ کے ان کو لگے ان کو ڈرانے کہ ہوئے اب کیا بنے گا، اللہ نے فرمایا کیا کہا فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا،
ہے، انہوں نے کہا ڈر جاؤ ان سے. اللہ نے کہا جب ان سے کہا نا جہاد میں فزادہم ایمانا، وہ مومن نے مشکلیں دیکھ کے، مصیبتیں دیکھ کر مومن کا ایمان بڑھ گیا. فرمایا مومن ہوتا ہی وہ ہے جو مصیبتیں، دکھ، حوادث دیکھ کے ایمان بڑھے. بھائی جان یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے. آپ دیکھ لیں اگر کسی بندے کے اندر یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ وہ آپ کا اپنا ایمان کم یا زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان اگر کم ہو رہا ہے تو آپ اپنے ایمان کی خیر بنائیں. یہ دیکھ لیں کیسی بات آئی. اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد، سچا کام خدا کا کرنے کے بعد، دین کی پوری خدمت کرنے کے بعد بھی اگر مجھ پر آفتیں آ رہی ہیں تو یہ نہ سمجھے بندہ کہ میں تو اتنا نیک تھا، میں نمازیں پڑھاتا تھا، میں تہجد پڑھتا تھا، میں تو حج کرتا تھا، میں تو عمرے کرتا تھا، میری تو دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی، یا اللہ یہ تو نے کیا کر دیا. فرمایا ایمان والوں کی نشانی تو یہ ہے، وہ کہتا ہے میں نے حج بھی کیا، عمرے بھی کی، ساری نیکیاں کی، اس کے بعد بھی جو تیری طرف سے یہ آفات آئی ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے تجھ پر اور زیادہ یقین کو بڑھا لینا چاہیے. فرمایا ان کا ایمان بڑھ گیا اور کیا کہنے لگے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. حسبنا اللہ، انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ اہل ایمان. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا. جو کچھ اس زمین و آسمان کے اندر ہے یہ اللہ کا ہے، اور اللہ ہی وکیل ہے سب کا. کسی کو کفایت اگر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو کفایت کرتا ہوں. قرآن مجید میں یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے. فرمایا جب کبھی منافقین اس کے قریب ہو جاتے ہیں جن کے دلوں کے اندر مرض ہیں اور ان کے دین کو گھیرے میں وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ. جو اللہ پر اس وقت توکل کر جاتا ہے تو جان لے اللہ میں بڑی جان ہے. عزیز کہتے ہیں جس کے کوئی ہلا ہی نہ سکے. اور فرمایا ایسا ہے حکیم، مجھے ایسا سمجھ کہ میں کھڑا ہوں اپنی جگہ پر، اب عذاب کا کوڑا میں نے اس وقت ان پر برسانا ہے تیرے مخالفوں کے جس وقت یہ میرے دائرے کے اندر آ گئے، جس وقت میرے دائرے کے اندر. قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے. اسی طرح اللہ نے اور بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیے. لیکن اب آ جائیں، اللہ نے فرمایا التوکل ایک ایسی چیز ہے جو نبی کی صفت بھی ہے اور مومن بھی صفت کے اوپر توکل کرتا ہے. جو بندہ نبی کا جہاں کردار آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی ساری آیتوں کے اندر آپ نکال کر دیکھ لیں. میں آپ کے سامنے دو ایک کا حوالہ پڑھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہر نبی نے کہا اللہ میرا تجھ پر توکل ہے. اور جب مومنوں پر بھی فرمایا برا وقت آیا، جنگوں کے اندر قحط پڑ گئے، حالات خراب ہو گئے، جنگیں جس طرح پچھلے دنوں مسلط ہوگی، بڑا دکھ ہوا مجھے. میں جن دنوں کے اندر جنگ مسلط ہوئی، یقین جانے میں اپنے بستر پر کبھی زندگی میں اتنا کرب میں نہیں آیا جتنا میں اس جنگ کے دوران آیا. پوری زندگی مجھے کرب نہیں ہوا، پوری زندگی مجھے کرب نہیں ہوا. بڑے پھوڑے نکلے، تکلیفیں آئیں، میں رویا اللہ کی بارگاہ میں، موت کی بھی بعض کا دعائیں کر لی. لیکن بھائی اس میں کیوں؟ میں بستر پر لیٹا تھا، جسم میں میرے جان نہیں تھی، یرکان مجھ کو ہوا پڑا. پاکستان پر برا وقت مسلمانوں پر آیا، اسلام پر برا وقت، میں تقریر ہی کوئی نہ کر سکا. میں بولنے کی آواز، میں رویا بڑا اللہ کی بارگاہ میں. میں نے کہا کس وقت، جس وقت میرے ایمان پر بنی ہوئی تھی تو نے مجھے کس وقت لٹا دیا. تھوڑا سا شکوہ کیا میں نے اللہ کی بارگاہ میں. میرا جی چاہتا تھا ان 3-4 دنوں میں، یہی تو دن برانگا آیا تھا بہار کا. خدا کی قسم کبھی زندگی میں بہار نہیں آئی. کاشف علی نے کوئی بہار نہیں دیکھی. جنگ کے دنوں میں میرا ایمان بڑھ گیا، بہار آ گئی. جنگ کے دنوں میں جو سیاسی پارٹیوں نے دین اس پاکستان کی مخالفت کی، اب پتا چلا یہ مکے کے مدینے کے وہی منافق عبداللہ بن ابی کا گروہ ہے جنہوں نے اس وقت پاکستان کا برا چاہا. اور پاک فوج نے مل کے کافروں کے اوپر حملہ کر دیا، ان کے 26 کی 26 چیزیں ان کی اڑا کے رکھ دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. نرگے کے اندر آ کے ان کا سارا کچھ برباد کر کے لڑکے واپس آ گئے ہیں. اور آصم منیر جس کو وہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل، میں کہتا کوئی اور اوپر اترے والا عہدہ ہوتا وہ بھی اس کو دے دیا جاتا. اللہ کے بندے ہمارا منہ کالا ہونے سے بچ گیا. اسرائیل کو پتہ لگ گیا، یہود اور ہنود اور نصارہ، اور ٹرمپ جو کہتا تھا 1500 کی لڑائی، ان کے 1500 سال کی مسلمانوں کی ان کی نو کی جنگ چل رہی ہے، میں درمیان میں گیا ہوں، اس کو آنا پڑ گیا. ان کا اسلحہ فیل ہو گیا، ان کی ساری اسٹریٹجیاں فیل ہو گئی. مسلمانوں کو پتہ نہیں کہاں سے اللہ نے غیبی قوت دے دی. اللہ نے فرمایا لے پھر مجھ پہ تو کیوں آیتیں پڑھتا تھا ظالموں، قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا جب فوج سے خطاب کرتا تھا. ابھی حافظ ہے قرآن کا اور اس کے اندر قرآن کا ساتھ ترجمہ پڑھتا ہے ساتھ میں. اللہ کے بندوں پوری قوم ہی اگر حافظ ہو جائے اور اس طرح قرآن کی آیتیں پڑھ کے ایمان بلند کرے، کہاں پہ چلے؟ کہیں ڈی جے لگا کر ڈی چوک کے اندر گانے سننے،
اور اپنی عوام کا جذبہ کہ قرآن پڑھ کر اپنی قوم کو اٹھا کے گرم کر دینا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایسا تھا بحمد اللہ رات تہجد کے پچھلے پیر میں گر گیا زمین کے اوپر, بالکل گر گیا. باہر آ کے سر میں نے اس طرح ہاتھ بلا دیا, یا مسبب الاسباب, کاش اب بول نہیں سکتا, وطن کی حفاظت فرما, خوشخبری دے, میرے قائد اعظم نے مجھے وطن لے کر دیا, میرے لاما اقبال نے مجھ کو وطن لے کر دیا, اور میرے مودودی نے پاکستان کو ہجرت ترجیح دی. شاید یہ لوگ کہتے ہیں جماعت اسلامی, اگر مودودی جماعت اتنا ہی پاکستان کا خلاف ہوتا, انڈیا میں رہتا, اس کے لیے وہاں زیادہ, لیکن اس زمانے میں اس نے کہا نہیں, یہ وطن اس انڈیا سے زیادہ بہتر ہے. چلو ابھی اسلام پورا نہیں آیا, تھوڑا تو آ ہی جائے گا نا, مسلمان الگ ہو گئے. آج انڈیا والوں کو خبر ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا بنی, آج سارے فیصلے پتہ چل رہے ہیں. میں کہ ناک خاک چٹا دی اس وقت کافروں کو. اتنا برا کافروں کے ساتھ سلوک ہوا, کافر بولے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے وہ دل کی ایمان کی. ایمان جنگ لگے, ایمان بڑھا دو, ورنہ لوگ کہتے جنگیں تباہیاں لاتی. بھائی اللہ نے کہا وہ بھی مریں گے, تم بھی مرو گے, وہ بھی نقصان اٹھائیں گے, تم بھی نقصان اٹھاؤ گے, مگر تم اللہ پر توکل رکھنا. ان کے مرے ہوئے جہنم میں جائیں گے, تمہارے مرے ہوئے شہید ہو جائیں گے. بدر کے اندر نبی علیہ السلام نے جب ایک بندے کی لاش اس طرح اٹھائی نا, صحابہ نے ٹانگ سے پکڑ کے ابو جہل کو اٹھایا, کنویں میں پھینکا, عقبہ کو کنویں میں پھینکا, ولید کو کنویں میں پھینکا, شیبہ کو کنویں میں پھینکا, امیہ کو کنویں میں پھینکا, نبی علیہ 7 بندوں کو کنویں میں پھینکا. پکار کر باواز بند کہا, میں نہ کہتا تھا تم سے. اللہ اکبر. مجھے وہ نبی کی کیفیت نہیں بھولتی. کیوں؟ او بھائی ستایا اتنا تھا, 13 سال, اتنا سال ستایا تھا. جب آیا برا وقت دیکھے, اب نبی تانے دے رہے ہیں ہم کو, نہیں, نبی حوالہ دے رہا ہے. میں نہ تم سے کہتا تھا, عقبہ, ولید, شیبہ, کسی کی جرت نہیں پڑی, کسی کی جرت نہیں پڑی. پھر ایک کی پڑی, وہ آگے بڑھا, اور اس کو پھر جو جواب ملا اس کے بعد وہ بولا نہیں, اس نے دکھائی دلیری. ساری زندگی وہ بعد میں صدقے دیتا رہا کہ میں اپنے مرشد اور اپنے نبی کے سامنے کس طرح سے بولا. حضرت عمر آگے بڑھے, فرمایا میں عمر اللہ کے نبی کیا یہ سنتے ہیں؟ عمر کو بھی پتا تھا کہ مردے نہیں سنا کرتے, وہ بھی یہ کہتا تھا, اس کا بھی کیتا تھا. آخر اس نے اتنی دیر نبی سے پوچھا کہ کیا مردے سنتے ہیں, یہ جن سے ہم قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں یہ سنتے ہیں؟ نبی نے فرمایا کوئی, نبی نے بھی رد کیا. لیکن اس دن نبی نے کہا ہاں عمر, آج یہ مجھ کو سنتے ہیں, آج یہ سنتے ہیں, تجھ سے زیادہ یہ مجھ سے سنتے ہیں. 2 وقتوں میں بتایا, ایک وہ نبی علیہ السلام نے اس وقت بات فرمائی, ایک فرمایا اللہ اس وقت قبر کے اندر ساری دنیا کو اس وقت دکھاتا ہے جب لوٹ بندے اس کو دفن کر کے واپس, پاؤں کی چاپ سنائی دے رہی. وہ مردہ پوچھتا یہ کن کے پاؤں کی آواز ہے؟ فرمایا یہ وہی تھے جو تیرے یار تھے, جو پیارے تھے, تیرے سجن ہوا کرتے تھے, تیری اولاد تھی, تو منہ چوما کرتا تھا, تیرا باپ تھا, تیرے بھائی تھے, تیرے بیٹے تھے, تیرے بھتیجے تھے, تیرے بھانجے تھے, تیرے سجن تھے, تیرے یار تھے, تیرے دن کے کاروبار کے, تیرے رات کی عیاشیوں کے, تیرے ساتھ مل کے کلبوں میں پھرتے تھے, گھومتے پھرتے تھے, کھانے کھاتے تھے, بزنس میٹنگیں ہوتی تھی, دمبا کڑائی کھا لو, گوشت کڑائی کھا لو, فلاں چلو فلانے ہوٹل منال میں چلتے ہیں, بائک ورلڈ ٹور پر جاتے ہیں. یہ وہ یار ہیں, دراصل یہ سارے غدار ہیں. اب قبر کے اندر تجھے چھوڑ کر جا رہے, تیرا حمیتی ہے کون؟ جنا واسطے تو پاپ کماونا ہے, ہانی رانو لاتے کار نہیں. وہ دیال سنگھ ہے شیخ, اس نے کہا جن کے لیے گناہ کرتا ہے, یہ بیوی, اولاد, یہ کام, یہ تینوں تیرے کام نہیں آنے. تو جن کے لیے تو نے پاپ کما لیا ہے, لوگ عورتوں کے پیچھے اپنی شہوتوں کے دین کو برباد کر دیا. تو نے یہ حشر دین کا کر دیا کہ 2 منٹ کی شہوت پوری کرنے کے لیے تیری بیوی ناراض نہ ہو جائے, تو نے دین کی بربادی کر کے ساری رکھ دی. انجام تجھ کو خدا بتائے گا, جنا واسطے تو پاپ کماونا ہے, ہانی رانو لاتے کار نہیں. فرمایا یہ وہ عقبہ ولید, سنو کہ خدا تمہیں کس طرح سے کہتا ہے کہ تم نے خدا کے دین کے ساتھ یہ سلوک کیا, سنو تمہارے ساتھ کیا ہوتی جا رہی. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر فرمایا جب مومنوں کے اوپر مصیبت کا وقت, عمر تجھ سے زیادہ سنتے. بھائی عمر تو چپ ہو گیا. یہاں پر تو کسی عمر کو بات کر لو, آگے زبان لڑاتے ہیں, اب وہ آگے سے زبان لڑاتے, پوری بات کرتے, مواسا کرتے. استاد کو کہتے گھر چھوڑ کے آنا ہے, اس کو نیچا دکھا کے چھوڑنا ہے. مرشد کیا کرے؟ مرشد کو تو ویسے کیوں نہیں سمت کے اندر دباؤ پیدا ہو رہا. مرشد کہتا ہے یہ کام نہ کرو, تمہیں نقصان ہوگا. وہ مرشد سے چوری جا کے کام کرتا ہے, نقصان کرا بیٹھتا ہے, پھر کہتا ہے مرشد مجھے تانے دیتا ہے کہ تم نے یہ کام کیا تو اس وجہ سے برباد ہو گئے. ہونا ابھی اور ہونا, اور ہوتے چلے جانا ہے تم نے. جب تم اپنے استاد کی بات, دنیا میں مرشد بنائے اس وقت چاہتا جب آپ کا نفس شہوت کے زور پر ہو, جب شیطان کی پوری آپ کو فریب کاری دے رہا ہو, اور جو منافق اور کافر اور کمزور ایمان کے مسلمان جب آپ کو گھیروں میں لے لیں, اس وقت کے لیے مرشد رکھا ہوتا ہے کہ میں بے بس سا محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو, استاد جی سب کی باتیں سن رہا ہوں, مجھے اس میں ہدایت کا سامان عطا فرمائیں. استاد جی بیوی میری بد زبان ہے, ایسے ایسے کرتی. مرشد نے یہی کہنا پھر بیٹا تم دوسری شادی کر لو.
آپ کہتے ہو مرشد نے کہہ دیا دوسری چاہیے، اس کا شرعی عذر بیان کر رہا ہے، وہ تو ہونی ہے، مرشد نے دینا سچا فیصلہ، وہ لٹ جانا ہے آپ سب کو، کسی کے دل نے نہیں ماننا، کسی کے گھر والوں نے نہیں ماننا، کسی کے اور کسی نے نہیں ماننا، تباہی ہو جانی۔ او جی وہ تو غلط مشورے دیتے، مشورے غلط نہیں دیتے، مشورے صحیح دیتے ہیں۔ آپ کو آپ کا نفس مجبور کرتا ہے کہ یہ دنیا کے رواجوں کے خلاف ہے، یہ آپ کا نفس کہتا ہے یہ دین، آپ دین نہیں دیکھا، دنیا کے حساب سے آپ چلے تو پھر وہ آپ کو تو نبیوں کی باتیں لڑ جاتی ہیں۔ نبیوں پر غصہ کس بات کا ہے کہ نبی ان کو کہتے تھے اگر تم دین قبول نہیں کرو گے تو پھر تمہارا حشر اس طرح کا ہو جائے گا کہ پچھلی قوموں کی طرح تباہ ہو جائے گے۔ وہ سارے اکٹھے ہو کے لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے۔ صالح علیہ السلام کی اللہ کے نبی نے فرمایا اونٹنی کو مل کے اکٹھا کر سب نے مارا، قبیلے سارے اکٹھے ہو گئے، فرمایا کہ اونٹنی کا قتل کر دو، سب نے مل کر کہا، اور کہا کل صالح کے گھر کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا۔ ہجرت کی رات پلان ہوا دن کے وقت کہ سارے قبیلوں کا ایک ایک جوان ہوگا، نبی علیہ السلام کو شہید کر دیں گے۔ جب نبی علیہ السلام کا وہ کہے گا کہ ہم ان کا قصاص لینا ہے، سارے قبیلے اکٹھے ہو کے بنو ہاشم کے آگے کھڑے ہو جائیں گے کہ لو ہم سے پھر قصاص۔ مجبوراً بنو ہاشم کو کیا کریں گے؟ دیت دے دیں گے، 100 اونٹ اکٹھا کریں گے، نبی کے رشتہ داروں کو خوش کر دیں گے۔ اللہ نے پلان کامیاب نہیں ہونے دیا، بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بندے جب کسی کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں اکٹھ کر لیتے ہیں، اور وہ اپنے اکٹھ کو حق سمجھتے ہیں، اپنے کٹھ کو حق سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ کٹھے ہیں، زیادہ ہے، کثیر ہے، یہ اکیلا یہ 2-4 ہے، اس لیے حق ہم ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تم نے کہاں سے حق کا بنا لیا؟ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان کی اکثریت کی ذات کی عقل نہیں ہے، یہ جاہل ہے اکثر کے اکثر۔ لا یشعرون، اللہ نے فرمایا تم عقل کی بات کرتے ہو، یہ دانا بینا دانشور، بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے بزنس کے ٹائکن، بڑے بڑے مار کے مارتے ہیں، اپنی ذہانتوں سے دولت کما لیتے۔ فرمایا سب کی ذہانتیں فیل اور کھوتے اور گدے اور بد یہ ہیں اس قسم کے۔ یہ قرآن مجید کہتے ہیں۔ اب آئے قرآن مجید کے اندر، اب میں اس میں آپ کو ایک بات بھی سنانی، یہ نبی کی اور ان سب کی صفت۔ فرمایا یہ ایک کی صفت نہیں، یہ ایک کی صفت نہیں۔ جب کہتے شعیب علیہ السلام پر آیا وقت تو پھر کیا ہوا؟ سب نے مل کر کہا نکالو لا نخرج جنت یا شعیب، لازمی ضرور بھی ضرور شعیب ہم تجھے نکال کر رہیں گے اور تیرے ساتھیوں کو بھی نکال کر رہیں گے۔ فرمایا اس وقت بھی انہوں نے کہا اچھا، اس وقت جب ان کے سامنے اس کے بات ہوئی انہوں نے کہا اللہ توکلنا ربنا نفتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اس وقت توکل کرتے ہوئے شعیب بولا اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ذریعے سے فیصلہ فرما دے۔ کیوں؟ تو جو فیصلہ کرنے والا ہے، تیرے مخالفت میں کوئی اور فیصلہ ہے ہی نہیں، بنتا ہی نہیں، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا نوح کے اوپر بن گئی، سارے اکٹھے ہو گئے، کبر، یہاں بھی فرمایا متکبر تھے، گردنیں ہٹا ہٹا کے آتے میرے پاس، کبر کی حالت کے اندر آتے، گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ فرمایا گردنیں توڑی ہم نے، فرمایا کبر کی حالت میں آیا اور آ کر نوح علیہ السلام کے ساتھ اسے گفتگو کی، پہلے شعیب علیہ السلام کے ساتھ کی کبر کی حالت میں۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَ الْمَلَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، ان کی قوم کے متکبر کٹھے ہو کے اس کے پاس آ گئے۔ بعض کا 2 متکبر ہوتے ہیں، بعض کا 1 ہوتا ہے، بعض کا 3 متکبر کٹھے ہو کے آتے ہیں۔ فرمایا اور بعض کا جمگٹائی پورا ہو کے آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کٹھے ہو کے آ گئے، یہ سن لیں نوح علیہ السلام کے پاس۔ فرمایا جب ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس گئے، کانا کابورا علیکم مقامی، کٹھے ہو کے آ گئے وہ سارے، اور آ کر جب انہوں نے ان کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، تم ہو کے آگے سارے کٹھے، کتنے؟ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، اور شریک سارے ہو گئے اس جرم کے اندر۔ تو انہوں نے وہاں پر کیا کہا؟ توکلتُ علی اللہ۔ پھر اس کے بعد اگلی بات موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ اللہ نے فرمایا جب موسیٰ کی قوم، اے میری قوم اگر تم ایمان لاؤ گے اور اللہ پر توکل کرو گے تو تم مسلمان ہو۔ انہوں نے کہا فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر توکل کیا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یہ ساتھ کی بات ہے، توکل ہم تیرے اوپر کر بیٹھے ہیں، اب ظالموں کو اتنا کرنے ہی نہ دینا کہ یہ ہم پہ کوئی ظلم ڈال سکے۔ پکڑ لے یا جبارو یا قہارو یا منتقم یا ذوالجلال والاکرام، وہ پڑھنی چیزیں جس کے تختہ ہی الٹ دیا جائے۔ فرمایا یا جبارو یا قہارو یا منتقم ہی ہو یا قابض ہو، رگڑ دے ان کو، پکڑ کے توڑ دے ان کی گردنیں،
ایک جگہ سے نہ بچے، گاڑیوں کے اندر آ کے نیچے مر جائیں، کہیں پر آ کر ان کو پکڑ لے، دیواریں ان کے اوپر گر جائیں، تباہی بربادی ہو جائے، دکانوں پر بیٹھوں کو آگ لگ جائے، ان کو ایسی جگہ سے توڑ جس چیز سے یہ شدت سے پیار کرتے توڑ کے رکھ دے، دونوں چیزیں جیسے کسی کی عصا کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا ہم اس کو توڑ دیتے ہیں اس وقت، ہم توڑ دیتے ہیں اس کو اس وقت، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا نجنا، اور ہم کو نجات دے، برحمتک من القوم الکافرین، اپنی رحمت سے ان کافر قوم رحمت سے۔ فرمایا مشکل وقت کے اندر توقع تجھ پہ کر لیا، ان سے لے بچا، ان کی ازمائش میں نہ ڈالی ورنہ ہم اور یہ بھیڑ جائیں گے، اور ادھر سے ہم یہ کہتے ہیں ہمیں نجات عطا فرما، یہی ہماری دعائیں۔ اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسی طرح نبی علیہ السلام کو اللہ فرمایا، یہود جب اکٹھے ہو گئے وہ سارے اس کے اوپر، ادھر بھی انہوں نے یہی کہا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب، میرا اس پہ توکل ہے۔ اور پھر اسی طرح انہوں نے یہ اور 2-3 جگہ پہ قرآن مجید کے اندر آیتیں آتی ہیں جس میں فرمایا کہ مومنین اور سارے جتنے بھی ہیں یہ اللہ پر توکل، وعلی اللہ یتوکل المؤمنون، مومن جو ہیں وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ اسی آیت کے اندر فرمایا فلیتوکل المتوکلون، اور وہ متوکلین جو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کو سنانی، نبی علیہ السلام کی سنا دی، اور سنیں اس کی بات، اور اس آیت کو یاد کر لیں سارے بندے۔ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں، میں نے جب اس آیت کو پڑھا اور جب میں نے اس آیت کو جب پکار کر کہا، یہ ہوتی اس وقت کہ میرے بھی جلدی منہ پہ نہیں آتی میرے اس وقت یہ جب میں کچلنے کے در مجھے کوئی ہو جائے آدمی۔ سنیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ذرا سنتے جانا ہے اور سمجھتے جانا، یہ اتنی بڑی آپ کو میں چیز دے رہا ہوں کہ یہاں پر فرمایا تمہارے پاس آیا ایک رسول، من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، نبی جو ہے وہ تمہاری ہدایت کے لیے انتہا درجے کا حریص ہے، اور وہ تمہارے نفسوں کو جن کو تم چاہتے ہو تم سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سچا داعی حق کی یہی کوشش ہوتی کہ آخری وقت تک بندہ بچ جائے۔ نبی کے پیچھے والے کی یہ ڈیوٹی ہے کہ بندہ کہیں نکل نہ جائے ہاتھ سے، بندہ وہم و گمانوں کے اندر آ گیا ہے، بندہ بدگمانیوں کے اندر آ گیا ہے، بندہ اس وقت کبر کر رہا ہے، بندہ اس وقت سختی کر رہا ہے، اس کو عالم کو چاہیے چپ کر جائے، اب اس کو بولنے دے، اس کو وقت ٹلنے دے، تھوڑا ٹھنڈا ہو تو پھر اس کے پاس جائے، اس کو دوبارہ سے۔ یہ نبی علیہ السلام کا مقام ہوتا ہے۔ فرمایا تم سارے کافر جو جن کو نبی تبلیغ کر رہا ہے اور یہ تم سب کو دین کی باتیں بتا رہا ہے، تم کہتے ہو تمہارا نبی کا، تمہارا ہم سے کنسرن کیا ہے؟ تمہارا ہم سے کنسرن کیا ہے؟ کس لیے آپ ہمارے پیچھے جناب علی پڑے ہوئے جب ہم سننا ہی نہیں چاہتے، جب ہم آپ کو مانتے ہی نہیں؟ جائے نکل جائیں، ہماری جان چھوڑے۔ یہ جب صورتحال ہو جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا تم اس نبی کو کہتے ہو جو تمہاری ہدایت اور جنت اور تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے خود تمہاری ذات سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ حریص سن کا لفظ لالچی، ٹھیک ہے؟ ہرس کرنا، دو طرح کی ہرسیں ہیں، ایک دنیاوی ہرس بری لالچ، ایک اچھی لالچ۔ فرمایا نبی تو چاہ رہا ہے کسی طریقے سے کوئی بھی زاویے سے میں ان کو سمجھا دوں بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے، بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ آج تو تم یہ ہو نا، کل آج نشوں کے اندر ہو، نشے قرآن مجید میں آتا ہے جب نشے ہرن ہو جائیں گے۔ ہرن سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہرن ہے یہ کتنی تیز بھاگتا ہے، یہ کسی کے قابو، کلچ۔ فرمایا نشہ کی ہرن کی کلچ کی طرح نکل جائے گا تیرے ہاتھ سے، سمجھ گیا؟ کلاچ کی طرح تیرے نکل جائے گا۔ مایا جوڑی لاکھ کروڑی سنگ نہ جانا تے لائی، ہیرے ہرن پرانی اتے پوے اچانک سے لائی۔ دیال سنگھ بچپن کا مجھے یاد ہے، مایا جوڑی لاکھ کروڑی سنگ نہ جانا تے لائی، ہیرے ہرن پرانی اتے پوے اچانک سے لائی، بندیا پیچھے مڑ جا موت چھری تو لے لائی۔ کہتا ہے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے بھی تو جوڑ لے، سنگ نہ جانا تے لائی۔ مایا ہے، مایا کے دو معنی دولت اور اس کا دوسرا معنی فریب ہے۔ دیکھیں کیسی ٹیکنیک سے شاعر نے ایک ہی وقت میں دونوں چیزوں کو استعمال کیا۔ فرمایا مایا جوڑی لاکھ کروڑی سنگ نہ جانا تے لائی،
ہیرے ہرن پرانی اتے پوے اچانک سے لائی. کہتا خوبصورت پیارا سا ہرن کسی کے ہاتھ نہیں آتا, اچانک چیتا پکڑ لیتا ہے. ہیرے ہرن پرانی اتے پوے اچانک سے لائی, مایا جوڑی لاکھ کروڑی سنگ نہ جانا تے لائی. ہیرے ہرن پرانی اتے پوے اچانک, بندیا پیچھے مڑ کے دیکھ لا, موت چھری تو لے لائی. آ گیا قربانی کا موسم, فرمایا موت چھری تو لے لائی. موت تو تیرے پیچھے لگی ہوئی جیسے ہرن کے پیچھے چیتا چھپ کر کے بیٹھی. اچانک ایک دن کوئی اس طرح ایک غلط کام ہو رہا ہے, ہٹ کر کے تجھے اسے فرشتے تجھے پکڑ کے لے جاتا ہے. موت کا اللہ نے چھپا کے اس طرح سے رکھی کہ بندہ ڈر کے رہے کہ کبھی موت آ سکتی ہے, اس لیے ورنہ ٹائم بتا دیتا, اس لیے کہ بندہ اپنی جگہ سے اپنی منزل سے نظر اپنے نصب العین سے اور ہدف سے نظر نہ اٹھائے. فرمایا نبی اتنا پیارا. اب آگے نبی کو کیا کہا, یہ تو کی لوگوں کو تنقید, یہ تو کی لوگوں کے ساتھ بات اللہ نے, پھر بعد میں کیا بات اللہ تعالیٰ نے کی, دوسری بات اللہ نے یہاں پر کی. فرمایا فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ ہے وہ آیت, یہ ہے وہ آیت. جب مولانا اسحاق صاحب کی مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد تنہا بیٹھا, انہوں نے کہا یہاں سے دیس نکالا ہوگا. میں پریشان ہو کے وہاں پر کھڑا ہو گیا. آپ زندگی میں کبھی استاد جی کے حجرے کو ہاتھ لگاؤں, کبھی کہ کوئی بندہ مغرب کی نماز کے بعد وہاں پر نہ, چپ کر کے میں بیٹھا رہوں کہ 22 سال کے بعد استاد کی محبتوں کے بعد مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا. یقین جانے جوتا پہننے کے لیے جب میں نے باہر پاؤں رکھا نا الٹا, اور وہاں تھا ایک پلر, میں گرنے لگا تھا صدمے سے. اچانک مجھے رونا آیا اور میرے منہ سے نکلا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ نے بڑی عزت دی. اب بھی کسی محاذ پر جب یہ وقت آ جاتا ہے تو یہی کہتا ہوں, جب ہم نے ٹرانسفر ہونا ہے ادھر بڑے جامعہ میں, یہاں سے چھوڑ کر اس کو جانا ہے, تو پھر ہم نے یہی پڑھنا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اللہ تیرے بھروسے پر. لوگ کہتے ہیں وہاں بڑے جامعہ میں کون آپ کے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آئے گا, کیا کس طرح 10 کلومیٹر پہ آئیں گے. میں نے کہا جو 15 کلومیٹر ادھر آ جاتے ہیں وہ 10 کلومیٹر ادھر کو نکل جائیں گے. لوگ ڈراتے ہیں ہمیں, میں ڈرتا نہیں. یہ کوئی نہیں آئے گا, وہ کوئی نہیں آئے گا. عالم کا کام ہے جنگل میں بیٹھے, منگل خدا لگا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے مدینے کے اندر, آپ دیکھیں مکے سے زیادہ دنیا میں مدینے کا ذکر ہو رہا ہے. مدینے گاؤں تھا, ایک پنڈ تھا, سارے کاشتکاری کرتے تھے, دائیں بائیں مسجد نبوی کے دائیں بائیں کھیت تھے. آپ میرے ساتھ چلیں, سارے مزرے بنے ہوئے تھے. اب وہ مزرے اندر مسجد کے اندر آ گئے, مسجد کے ادھر بھی کھیت, ادھر بھی کھیت, ادھر بھی کھیت, کھیتوں کے درمیان مسجد پاک, کھیتوں کے درمیان. فرمایا فَإِن تَوَلُّوا, یہ تولو سمجھنا ہے. جس بندے نے تولو نہیں سمجھا اس کو اگلی آیت ہے, اگر یہ تجھ سے نبی منہ پھیرتے ہیں, تجھ جیسے پیارے نبی سے, تجھ جیسے ہدایت دینے کے لیے نبی سے, تجھ جیسے حریص ان کے ایمان پر ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے, اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے, اللہ کے خوف سے بچانے کے لیے, قیامت کے دن حساب سے بچانے کے لیے, احتساب سے بچانے کے لیے, حشر اور دوزخ کی گرمی سے بچانے کے لیے, قبر کی سختیوں کو اور موت کی سختیوں سے بچانے کے لیے تو ان کے اوپر دن رات محنت کرتا ہے, اور ان کو ان کی اولادوں ان کی ماں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عمر نے پھر پوچھا, فرمایا اللہ کے رسول آپ نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ آپ سے پیار کیا جائے. اللہ کے نبی نے کہا ہاں. عمر تھا تیز, اس کو پتا تھا انسان دنیا میں کسی چیز سے پیار نہیں کرتا, صرف اپنے آپ سے پیار کرتا ہے, صرف اپنے آپ سے پیار کرتا ہے. فرمایا اللہ کے رسول اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ سے پیار کروں. اللہ کے نبی نے کہا ہاں عمر, ہاں مجھ سے بھی, اپنی جانوں سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرو. تم میں سے مومن ہی نہیں کوئی ہو سکتا, کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا. فرمایا تو اس سے کہہ دے اگر یہ تجھ سے منہ پھیر لے, کوئی تیری مدد کو نہ آئے, سب تجھے باتوں کے ذریعے سے بہلائیں, تجھے طرح طرح کی کہانیاں سنا کر نکل جائیں, تیرے ساتھ کوئی تعاون ایسا نہ کریں جس سے تیرے جسم میں جان آئے, فراڈ لگائیں, دن رات بیٹھے دلاسے دے. اللہ نے کہا نہیں چھوڑو نبی. فَإِن تَوَلُّوا, یہ تجھ سے منافقت کی انتہا تک جو تجھ سے منہ پھیر لے, کہہ دے حسبی اللہ, بندے نہیں چاہیے اللہ چاہیے. اللہم لا مانع لما اعطیت
ولا موتی لما آتیت، جس کو اللہ دینا چاہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جس کو چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ ہر نماز کے بعد فرمایا پڑھا کرو، اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے خیالات کی تجدید کرو۔ بزنس سے نکال دیا جاؤں گا، نوکری سے نکال دیا جاؤں گا، گھر سے نکال دیا جاؤں گا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ فرمایا نفع مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی بڑا بزرگ ہے؟ میں نے مولانا سے پوچھا یہ جدو کا کیا ہے؟ فرمایا کہا کہ جدو کا مطلب یہ ہوتا ہے کاشف بیٹا جس کے اوپر کوئی اور ہو ہی نہ، اوپر آدم علیہ السلام کا جد ہے ہی نہیں، وہ آپ ہی جد ہے۔ فرمایا جدو کا یہ، میں نے دروازے پر کھڑے ہو کے پوچھا ان کی کھڑکی، دروازہ ابھی تک مجھے یاد ہے، دروازہ میں نے کہا چھوٹا سا، میں نے کہا یہ جدو کا کیا ہوتا ہے؟ ایسے سیدھا ہی پوچھ لیا نہ، مولانا صاحب کا تو پیار تھا میرے اندر سے، کہتے جدو کا دا وہ ہونا چاہیے اتنے کوئی نہ ہوئے، جت کہتے ہیں بزرگ کو، آپ بزرگی والے کو۔ فرمایا اے نبی ولا ینفع ذا الجد منک الجد، فرمایا کوئی اس سے بڑھ کر ہے جو تجھ کو نفع دے سکے؟ کوئی ابھی جد ایسا آیا ہی نہیں جو اس جد کو کراس کر جائے، کوئی ایسا بڑا آیا ہی نہیں جو اس کو کراس کر کے کہے میں زیادہ بزرگی والا ہوں، مجھ میں طاقتیں ہیں تجھے نفع نقصان دینے کی۔ فرمایا وہ تجھ کو دے۔ یہ پھر فرمایا اللہ، پھر کہا کہہ حسبی اللہ، کہہ دے اللہ، اللہ کا ذاتی نام لیا گیا، اور پھر آگے کہا لا الہ الا ہوا، وہ اللہ جس اللہ جیسا کوئی اور اللہ ہے ہی نہیں۔ بڑے لوگوں کا دعویٰ ہے ہم الہ ہیں، انا ربکم الاعلی، بڑے لوگوں نے اپنی خواہشوں کو الہ بنایا ہوا ہے، اپنے باپوں کو، اپنی چیزوں کو الہ۔ فرمایا وہ الہ جس اس الہ ہوتا ہی وہ ہے جو الہ ہو۔ عربی زبان میں آصف صاحب بیٹھے ہیں بہتر جانتے ہیں، لام کو لام کے ساتھ ڈبل 2 دفعہ کرتے ہیں تو اللہ، ال لگانے سے کا مطلب دی بک ہوتا ہے، دی بک پہلے ہوتی عام کتاب، جب آپ کو اس کو دی لگا دیتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہو جاتی وہ ایک خاص کتاب۔ اسی طرح عربی زبان میں کتاب ہے لیکن جب ال لگ جائے گا خاص کتاب، قلم ہے تو القلم خاص میرا قلم، یہ جو ہے آپ کے پاس کوب ہو الکوب یہ میرا ہے، آپ یہ کوئی کہے کہ میری کرسی الکرسی، فرمایا الہ، جب ان دو لاموں کو اکٹھا کیا تو وہ بن گیا اللہ، اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نہ سبحان آیا نہ کچھ اور آیا، ایک ہی بات پڑھائی گئی اللہ اکبر۔ اذان پھر کی کہا 4 دفعہ اللہ اکبر، ختم کی اللہ اکبر، جب نماز پڑھی ختم کی اللہ اکبر، نماز شروع کی اللہ اکبر، اتنا اور کہیں کچھ کہا ہی نہیں، سبحان اللہ اتنی بار نہیں کہا جتنی بار 22 بار کہا نماز میں اللہ اکبر۔ وہ خاص اللہ جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے وہی ایک اللہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ علیہ توکلت، جس پر میں نے توکل کر لیا ہے اس اللہ اکبر پر۔ پھر آخر میں مومن کو کہا ہے واہ واہ رب العرش العظیم، وہ تو وہ ہے جو اپنی پوری دنیا کی حکمرانی میں سب کو ہی پال رہا ہے، جس کی وسعتوں اور عظمتوں پر تم پریشان ہو رہے ہو۔ یہ ہے واہ رب العرش العظیم، کہ وہ پالتا ہے کس کو؟ العرش اور العظیم۔ عرش کا مطلب صرف آسمانوں والا عرش نہیں، یا العرش سے مراد جہاں جہاں اس کی حکومت ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کہاں کہاں اس کی حکومت نہیں ہے؟ بس جہاں عقل جائے، جہاں وہی جائے، جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے۔ فرمایا چھوٹی حکمرانی چل رہی ہے، دن رات مچھلیاں پل رہی ہیں،
دن رات پہاڑ پل رہے ہیں، دریا پل رہے ہیں، پرندے پل رہے ہیں، وحوش پل رہے ہیں، طیور پل رہے ہیں، جنوں کی کروڑوں اربوں خربوں انسانوں سے زیادہ قسمیں جنوں کی، اکیلے جنوں کی اور جنوں کی، جنوں سے زیادہ فرشتوں کی، انسانوں سے زیادہ جن، جنوں سے زیادہ فرشتے، ان سے زیادہ دنیا میں مخلوق ہی نہیں، فرشتوں سے زیادہ مچھلیاں بھی تھوڑی ہیں، کیڑیاں بھی تھوڑی ہیں، ساری چیزیں تھوڑی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی چھوڑے ہیں، چونٹیاں بھی چھوٹی ہیں، جراثیم بھی تھوڑے ہیں، سب کو پال رہا ہے، حتیٰ جراثیموں کو پال رہا ہے، حتیٰ کہ شیطانوں کو بھی پال رہا ہے۔ فرمایا میں تو اس پر توکل رکھتا ہوں، اس لیے تم بندے میرا ان سے کہہ دو، بندے تمہارا کیا بگاڑ لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک دعا پڑھنی اور ختم۔ فرمایا ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کہا اللہم لک اسلمت، میں تجھ پر اسلام لایا، وبک آمنت، اور پہلے نہ زبان سے اقرار کرتا ہوں بلکہ دل سے بھی تجھ کو ہی مانتا ہوں۔ پھر فرمایا علیک توکلت، اب گر گیا ہوں تیرے سامنے، تو نہیں سارا کچھ کرنا ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا۔ پھر فرمایا علیک نبت، میں تیری طرف ہی آتا ہوں جب کوئی بات ہوتی ہے، میں تیری طرف آتا ہوں، وہ ڈاکٹر عمر کے پاس نہیں جاتا، آصف کے پاس نہیں جاتا، وہ موس کے پاس نہیں جاتا، عظمت کے پاس نہیں جاتا، اس کے پاس نہیں جاتا، اس کے پاس جب آتا ہوں تیری جانب آتا ہوں، جب آتا ہوں تیری جانب آتا ہوں۔ مجھے پتا ہے ایک ہی جگہ سے کام ہونا ہے، کہیں اور سے کام ہونا نہیں۔ مولانا اسحاق صاحب بیٹھے تھے، میں نے کہا وسیلہ، کہتے میری گل وسیلہ ہوئے نہ ہوئے ساریاں گلاں دا ایک نچوڑا، کاشف فعل اللہ کو جانیاں، پواں بابا بچاوے تے پواں فرشتہ بچاوے، پواں تو آپ ڈائریکٹ جا کے بچا، فعل اتھے ہی جانی فعل اتھے ہی ہونے ہیں، پھر حکم ہونا تے آرڈر ہونا، اللہ دا ہی امر، اللہ نے خلق کیتا، اللہ نے امر کرنا۔ بچے گل مکا کر کے فعل بابے کو جانی ہے، انہیں سین کرنے۔ فرمایا وسیلہ پا یا نہ پا، جڑا تو جھوٹا سچا مانا کرتا، پاؤ نہ پاؤ آپ وسیلہ، جو جھوٹا سچا، فعل اخیر اللہ کے، امر اذن حکم اسی کا چلنا ہے، اللہ نے خلق کیا، والامر اور اسی کا امر چلنا ہے۔ کیسی بات ہے، یہ ہے استاد مرشد، اس لیے اس مرشد کو روتا ہوں، اس کے مشن کو روتا ہوں، دن رات جاگتا ہوں، جس سے مجھے ہدایت کے سارے دروازے کھول دیے۔ میں تو کافر ہو جاتا، جیسا نوجوان تھا، میں تو الٹی گنگا بہا لیتا، میں تو لوگوں کی طرح ملحد ہو جاتا، میں تو لوگوں کی طرح گمراہ ہو کے مرتا، خدا پہ کبھی توکل نہ ہوتا، نہ خدا پر دل سے ایمان لے کر آتا۔ مجھے اس مرشد نے لفظ نہیں پڑھا ہے، مجھے کوئی عربی نہیں آتی، صاحب سے سن لے، کان سن، مجھے عربی آتی نہیں سرے سے، پر مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے نا، میں کہتا ہوں اس کا مقابلہ کر کے دیکھ لے، اللہ کا فضل مجھ پر تجھ سے زیادہ ہے، اللہ کا فضل مجھ پر تجھ سے زیادہ ہے، بڑے بڑے مولویوں سے زیادہ ہے، بڑے بڑے پیروں سے زیادہ ہے، بڑے بڑے علماء سے اللہ نے مجھ پر فضل کیا۔ جیسے ایک امیر آدمی کہتا ہے کہ آپ سب جھونپڑیوں والوں سے زیادہ اللہ نے مجھے 50 ملیں دی، سارے میری مل میں کام کرتے ہیں، یہ کہتا ہے وہ سارے میری مل میں کام کرتے ہیں زیادہ۔ ہم کو جس نے کھویا اس سے بڑا نقصان اٹھایا، جس نے ہم کو ستایا اس سے بھی بڑا نقصان اٹھایا۔ ہم کوئی بازار کے اندر کوئی بکنے والی چیز ہے، قیمتی متاع، جس نے ہمیں چھوڑا، ہم نے کہا جاؤ کوئی اور ہمارا چاہنے والا نہیں آئے گا، تو اللہ تو ہمیں 24 گھنٹے چاہتا ہے، مجھے وہ تو پیار کرتا ہے، دین کے دروازے کھولتا ہے، مرے میں جان ڈال کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ کل تک 15-20 منٹ پہلے جمعہ پڑھانے کا ارادہ نہیں تھا، یہ مولوی آصف آ گیا، اس نے میری جان کھائی، اس نے میری ہمت بڑھائی، اس نے مجھے کہا ممبر پہ چڑھ جا۔ میں نے کہا بولا جاتا نہیں، جگر ختم ہو گیا، اندر جان کوئی نہیں، کوئی اٹھاتا نہیں، 20 بندے بٹھاتے ہیں، روتا ہوں باہر جھک چکے، انہیں کیا اللہ کدھر گیا؟ میں کہا مولوی بڑا تیز ہے، اسے میرے پن پوائنٹ کو دبا دیا، اللہ اکبر۔ بس پھر میں نے کہا سونے اٹھا دے، قم باذن اللہ۔ سونے نے اٹھا کے بٹھا دیا۔ رات کے پچھلے پہر ایک کام خراب ہو گیا، اللہ کو رات کے پچھلے پہر کہا، پورے پچھلے پہر رات کو فرمایا تیرا کام ہو گیا، تیرا کام ہو گیا۔ میں نے کہا شہنشاہ، بادشاہ، معظمہ، پروردگارہ، شکر گزار، اور کیا تجھ کو کہوں کردگارہ، یہ کیا ہو گیا، اس مسئلے کا کیا کروں حال، نہ تو نے رحم نہ کیا، مجھے بتا دے میں اب کیا کدھر کو جاؤں؟ پر کہا کہ تیرا کام ہو گیا، سائن کر کے فائل کر کے میرے ہاتھ پکڑا دی، کہا بھاگ جا یہاں سے، نکل کسی اور کو بولنے دے، کسی اور کو بولنے دے، نیکسٹ آئیں جس سے دعا کرانی ہے، آئیں آپ نے کام کرنا، چلو جی آپ کی تو فائل کلیئر ہو گئی۔ اللہ اکبر، میری مڑی کب تھی؟ یہ جو بت کھڑا ہے، یہ جو کھاتا پیتا بولا، میری مڑی کب تھی؟ مڑنی کسی کے خلاف ہو یا حق میں ہو، دونوں صورتوں میں نہیں مڑتی میری، یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں دامن ہی پکڑ کے کہتا ہوں حق کہلوا کے حق کے ذریعے سے انصاف فرما دے اس کے ساتھ، ہاں انشاءاللہ مڑتی نہیں۔ فرمایا توکل، فرمایا تیری طرف وبی کا قسم، تو ساتھ ہوتا ہے تو سب سے لڑ پڑتا ہوں،
اللہ اکبر سبحان اللہ لڑ پڑے سارے مسلمان 1.5 ارب لوگوں کے مقابلے میں، یہود ہنود نصارہ کے سامنے۔ کرنل عاصم اٹھا، جنرل، اس نے اٹھا، قوم کو ہلایا، یہ بمب گئے، یہ گئے کر کے پاکستان کو فتح ہو گئی۔ پوری دنیا میں انڈیا اپنا چرچا کرتا پھرتا ہے، ہمیں کوئی شکست ہوئی، ہم نے یہ کیا وہ کیا، دنیا منہ کالے کرتی پھرتی ہے۔ وہ پوری دنیا کہتی تم کو شکست ہوئی ہے، ہمارے طیارے تباہ ہو گئے، ہمارا دیا ٹیکنالوجی تباہ ہو گئی۔ وہ یہ سوچ رہے کہ یہ پاکستان نے چائنا کے ذریعے سے کیا ہے، اس کا مطلب وہ پہچان گئے۔ اور یہاں کی ایک سیاسی پارٹی کو پھر عقل کوئی نہیں ہے، وہ پہچان گئے۔ یہ کہتے اچھا فرمایا اللہم انی اعوذ بعزتک، اے اللہ مجھے اپنے ساتھ جوڑ لے، رحمت کی جھولی میں ڈال لے۔ اعوذ کا مطلب ہوتا ہے اپنی آغوش رحمت میں لے لے۔ آپ نے دنیا کے اندر سب سے پیاری آغوش جو میں نے دیکھی ہے، مجھے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھنے کو ملا، میں نے جو اللہ کی قدرتوں میں جو چیز سب سے زیادہ پیاری دیکھی ہے آج تک، ماں کی گوشت سے بھی زیادہ، اپنی امی کی گوشت سے بھی زیادہ جو چیز میں نے دیکھی، ایک جانور کی گوشت ہے، اتنی پیاری مجھے وہی اللہ کی رحمت لگتی ہے، اتنی پیاری مجھے لگتا ہی ہے کہ گوشت رحمت اس کو کہتے ہیں۔ آپ اس کے تفصیلی پڑھیں، وہ جنتا کیسے ہے، ماں کے پیٹ میں کیسے جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے آغوش رحمت دیکھنی ہے نا، جو کہیں نہیں ملتی، وہ کینگرو کو دیکھ لے۔ کینگرو کے اندر تھیلی کے اندر بچہ نکل کے گوں کر کے دیکھے، پھر بچہ اندر، اس کو کہتے ہیں اعوذ، اس کو کہتے ہیں اعوذ۔ کینگرو کی تھیلی، ایک ہی دنیا کے اندر مجھے تھیلی نظر آئی، کوئی اور تھیلیاں نظر نہیں آئی۔ اتنا پیارا کینگرو مجھے اگر ہوتا جانور رکھنے، نہ کتا رکھتا، نہ شیر رکھتا، نہ گھوڑا رکھتا، میں کینگرو کو بلا کے اپنے پاس بٹھا لیتا۔ کینگرو میرا یاروں میں سے یار ہوتا، اس کو دیکھ دیکھ کے جو یاد الہی آتی، اس کو دیکھ دیکھ کے جو گوش رحمت یاد آتی، اس کو اعوذ کا ترجمہ آتا، تب وہ سارے اس کے اوپر ختم ہو گئے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق ومن اللامۃ ومن شر کل شیطان وہامہ۔ اس بادشاہ کی آغوش رحمت میں چلا جاؤں کہ جس نے مجھے بچا لیا کل شر خلق کے شر سے، جادوؤں سے، اسیبوں سے، فرشت، ہر شے کے شر سے بچا کے مجھے گودی میں بٹھا لیا، کینگرو کی طرح اندر چھپ گیا۔ اللہ مجھے میں تیری رحمت میں آ گیا۔ واہ کینگروا، واہ کینگروا، لوگ کہتے تو حرام ہے، تجھے دیکھنا نہیں چاہیے ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک حکایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دن موسیٰ علیہ السلام پوچھا، میرے سونیا باتیں تو تیری بڑی پیاری پیاری، تو خود حسین و جمیل، خوبصورت جہان، خوبصورت جنت، خوبصورت ہر شے خوبصورت، تو آپ بڑا پیارا، ہم بڑے بڑے سونے انسان، عورتیں بڑی پیاری بنائی، محل انسان بڑے بڑے پیارے بناتے ہیں، دریا، نظارے، سب کچھ، ایک بات پوچھوں، یہ مکروہ سی چھپکلی کیوں بنائی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ چپ کر جا۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے بتایا جائے۔ فرمایا میں تجھے کہتا ہوں چپ کر جا۔ انہوں نے کہا بتایا جائے۔ فرمایا یہ میں بعد میں بتاتا ہوں کیوں بنائی۔ چھپکلی ڈیلی مجھ سے پوچھتی ہے اس 50 بار دن میں، یا اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام تو نے کیوں بنایا؟ کسی خلق کو نہیں پتا مجھے خلق کیوں کیا، تو فرق کو فرق کیوں کیا، فرق کو بھی نہیں پتا مجھے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ ایڈا مکروہ ہے بندہ، ایڈا نبی تو بنانا سی گا ظالم ہے۔ سارے یہی سوچتے پھرتے، آپ پتا پودا کیوں بنایا، یہ جراثیم اللہ نے کیوں بنایا، سانپ اللہ نے کیوں بنایا، ہر بندے کی مصیبت بنی ہوئی ہے۔ یہ نہ ہوتا، آپ کی ماں نے یہ کیا، فلانے کی، اب کہتے اس کو اللہ نے نواز شریف بھی کسی وجہ سے بنایا، عمران خان بھی کسی وجہ سے بنایا، زرداری بھی کوئی بیلنس کرنے کے لیے بنایا، ٹرمپ جی بھی کسی وجہ سے بنائے ہیں، سمجھ گئے؟ وہ اسرائیل جو حملے کر کر کے وہ بھی کوئی وجہ ہی ہے۔ اللہ کہاں گیا؟ تو رام نہ بیٹھ، اللہ اتنے گیا، تو کتے کے ہو گیا؟ تیرا دماغ کھسک گیا، دماغ پوچھ کتے گیا تیرا ایمان کتے گیا؟ کہاں گیا تیرا ایمان؟ کہاں گیا تیرا قرآن؟ کہاں گیا اسلام؟ اتنی مصیبتوں کو دیکھ کر کہتا اللہ تو کہاں ہے؟ نہیں، مومن نہیں یہ کہتا، اللہ کہتا میں یہی ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں جس مسئلے کو مجھے درپیش آیا، میں نے اللہ کو 3 باتیں کی، میں نے 3 باتیں کی اللہ تعالیٰ کو، درپیش آیا مجھے مسئلہ، میں نے کہا لکھ بھی لے، سن بھی لے، دیکھ بھی لے، پھر کہا سن بھی لے، دیکھ بھی لے، لکھ بھی لے، سن بھی لے، دیکھ بھی لے، لکھ بھی لے، سمیع بھی بن جا، بصیر بھی ہو حرکت میں لا، اور تو اس کے ساتھ کہتا ہے میں ہر شے ہمارے پر لکھی ہے، یہ لکھ لے، لکھ لے، لکھ لے، لکھ لے۔ اللہ نے کہا لکھ لیا، دیکھ بھی لیا،
اور کاشف جی ہم نے سن بھی لیا، ان اللہ سمیع بصیر بالعباد، ہم دیکھ بھی لیتے سن بھی۔ فرمایا میں تیری آغوش رحمت بے عزت کا، اللہ اکبر یا اللہ اکبر، ایک ایک نبی کی دعا کے اندر، اور فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا، بندے ہوروں کے پاس عزت ڈھونڈتے پھرتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ پانی ادھر ادھر سے تلاش کر رہے ہیں، پانی تو میرے پاس ہے، سارے ڈھونڈتے پھرتے، فرق کی جیب میں جواہرات ہے میرے، اس کی میں آگے سے کہوں بے وقوفو یہ دیکھو میرے پاس ہے، یہ اللہ کہتا ہے العزت للہ جمیعا، دنیا کی ساری عزتیں میرے پاس ہیں، جس کو میں عزت دے دوں نا اس کو کوئی بندہ ذلت نہیں دے سکتا، تو جس کے میں مقدروں میں ذلت لکھ دوں اس کو کوئی بندہ مٹا نہیں سکتا، واتا ذل و منتش واتا عز و منشر بجادک الخیر، تیرے ہاتھوں میں خیر ہے، تجھے ہر چیز کے اوپر، فرمایا بے عزتک، تیری اس عزت کی کینگرو کی طرح کی جو اللہ نے تیری عزت کی آغوش رحمت میں آیا، کیونکہ تو ہی وہ اکیلا ہے جو مجھے گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا انت الحی، تو ہی زندہ ایک ہے، اللہ ذی لا یموت، جس کو کبھی موت نہیں آنی، باقی ہر ایک کو آنی ہے، والجن والانس یموتون، جن اور انس سارے مر جائیں گے، جن اور انس، او بھائی انس کا کل مخلوق جن سے میرے نفس نے کہا ہے نا توقعات وابستہ کر لے، یہ تو مر جانے والی ہیں۔ آپ کو میں نے کہا مولانا صاحب جب فوت ہوئے تو میں نے اس وقت کہا میں تو دکھوں میں آ گیا، پروجیکٹ چل رہا تھا بہت بڑا، ہم لکھ پڑھ رہے تھے، نیا ادارہ بنانا تھا، مصیبتوں نے کھڑی ہو گئی، مولانا فوت ہو گئے، پیسے کہاں سے آنے تھے ادارے کے لیے؟ ادارے تو چلتے پیسوں کے زور پہ، لوگ تو نہ دیتے چندہ، جیسے مرضی آئے، جمعہ پڑھا بڑا اچھا بلے بلے کی 10 روپے خیال نہ کیا۔ فرمایا مولانا صاحب نے، میں نے کہا کیا ہوگا؟ ان دنوں میں مجھے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا سونے کے حرف ہوتے نا، ہیرے جواہرات، یہ فکرہ لکھ دیتا۔ اسی طرح علامہ اقبال نے مولانا مودودی کو بلا کر کہا تھا دارالاسلام بنائیں گے، ادھر تم بھی چلو میں بھی چلتا ہوں، تم غیر معروف پرسنالٹی ہو، میں معروف ہوں، مجھے لوگ دیکھ کر چندہ بھی دیں گے، مدد بھی کریں گے، مجھے دیکھ کر لوگ تمہارا ساتھ بھی دیں گے۔ علامہ اقبال کی مولانا مودودی کی میرے خیال 3 اپریل کو ملاقات ہوئی، بعد میں 16 اپریل کو مولانا مودودی کو خط ملا، علامہ اقبال کہتے ہیں جلدی سے آپ پہنچیں، میری حالت بگڑ رہی ہے۔ مولانا مودودی نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا، مولانا نے ٹکٹ کٹائے، 21 کو علامہ اقبال فوت ہو گئے۔ مولانا رہ گئے کہ کام جو شروع کرنا تھا اتنا بڑا دین اسلام کا، یہ اب میں کیسے کروں گا؟ آدمی جب مرتا ہے یا ساتھ چھوڑ جاتا ہے نا تو بندہ یہ آنی چاہیے بندے کے اوپر، یہی تو چیز بندے کا دوبارہ ایمان بلڈ اپ کرتی ہے۔ تو فرمایا یہ دین کا قائم کر۔ اب سنیں مولانا مودودی خط لکھ رہے ہیں علامہ اقبال کے پسماندگان سے جو پیچھے چھوڑے گئے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں، ساری پوری لکھنے کے بعد مولانا نے کہا میں اس وقت ٹوٹ گیا جب میں نے یہ سنا کہ اقبال چلے گئے ہیں، پھر مجھے یک دم یہ خیال آیا، یہ جو یک دم والا خیال ہوتا ہے یا یہ برباد کر دیتا ہے یا یہ آدمی کو آباد کر دیتا ہے، شاد کر دیتا ہے، خوش کر دیتا ہے، یہ آتا رحمت کی طرف سے ہے۔ شیطان جب یک دم خیال ڈالے بندہ بہک جاتا ہے، اللہ ڈالے بندہ آباد شاد ہو جاتا ہے، اس لیے یک دم والے خیالات کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ وہ چنگاری، اس آگ کی چنگاری آپ نے دیکھی اس طرح کر کے اڑتی ہے، 1 سیکنڈ کے بعد بجھ جاتی، نیکی کی چنگاری بھی 1 سیکنڈ کے بعد بجھ جاتی ہے اور بدی کی بھی۔ دو بندے دونوں میں سے جو ذہین ہوتا ہے اس چنگاری سے آگ لے لیتا ہے، کوئی اسے اپنی خواہش نفس پوری کر جاتا ہے اور کوئی اسے اپنی نیکی کی راہ پکڑ لیتا ہے۔ ہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھر میرے دل میں خیال آیا اگر اقبال مر گیا ہے مگر اقبال کا خدا تو زندہ ہے، اقبال مر گیا تو کیا ہوا؟ اقبال کا جس نے اقبال کو رکھا ہوا تھا زمین پر، جس کی وجہ سے اقبال علامہ اقبال بن گیا تھا، تو مجھے کیا پرواہ اس چیز کی؟ تو یہاں پر یہ وہ فرمایا سارے جن اور انس ان سے مر جائیں گے۔ اب یہ ایک چھوٹی سی نظم آپ کو سناؤں، بڑی رات کو میں نے کہا اچھا چلیں، اب میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب میں تنہائی میں سارے نکل جاتے دائیں بائیں ہو جاتے، پھر میں آتا ہوں
ان نیک لوگوں کی صالحین کی مجلس میں آتا ہوں. یہ کتابیں میں نے ان کتابوں کے بڑے دکھ اٹھائے ہوئے ہیں. اب بھی جب یہ ٹرانسفر کروں گا اگلے ہفتے شاید اس کو پیکنگ کرنی ہم شروع کر دیں, تو یہ جب اس کو یہ ساری چیزیں دکھ آتے ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, سب چیز ان کتابوں سے میں نے بڑا عشق کیا ہے. میں چھوٹا سا تھا 11 سال کا جب سے یہ کتابیں میں سنبھال رہا ہوں. پہلے استاد کے ساتھ 22 سال سنبھال لی, اب یہاں پر آ کے 32 سال ہو گئے. اب آگے پتہ نہیں, انہوں نے بڑی قیمت لی ہے مجھ سے. میری جوانی کھا گئی, میرا بزنس کھا گئی, میرا دین سارا کچھ کھا گئی, مجھے بیماریاں. ان کتابوں کا غم مجھے, میں کہوں اچھی جگہ پہ لگی, پیاری پیاری کتابیں, خوبصورت کتابیں. کیوں؟ یہ صالحین ہیں, صحبت صالحین ہے. صالحین مر گئے, کتابیں چھوڑ گئے. انہوں نے کہا کبھی مودودی سے بات کرنی ہو مودودی کی کتاب نکال لو, کبھی ابن جوزی سے بات کرنی ہو ابن جوزی کی کتاب نکال لو, ابن تیمیہ سے بات کرنی ابن تیمیہ سے بات کر لو, صحابہ سے بات کرنی صحابہ سے بات کر لو, نبی سے بات کرنی حدیث کی کتاب نکال لو, اور اگر سب کو چھوڑ کر ایک سے بات کرنی تو اللہ کی کتاب پڑھ لو. اللہ کی کتاب. آؤ یہ بھی کچھ نیک لوگ ہیں, حمدیں لکھتے رہتے. احمد ندیم قاسمی میں بڑا پسند ہے, قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے. سن لیں رات کہانی چل پڑی, یوں کر کے میں نے کھولا آگے یہی آ گئی. فرمایا کاشف علی تیرے دل کی تسلی ہم دیتے ہیں تجھ کو, اگر کسی نے ابھی تک تیرے دل کے پھوڑے پہ مرہم نہیں رکھا, میں تیرا رب ہوں, میں رکھتا ہوں تجھ کو. میں نے کہا واہ اللہ میاں سبحان اللہ و بحمدہ. میں نے کہا یا اللہ کاش تیرے پاؤں ہوتے, میں تیرے پاؤں کو تلووں کو آ کے چوم کر جاتا. ہیں کوئی تو نے چادر لپیٹی ہوئی ہوتی, چادر کے کونے کو چھو لیتا. آؤ ایک بات سناؤ, بڑا مزہ آئے گا, اتنا مزہ آئے گا خوش ہو جاؤ گے. عیسیٰ علیہ السلام بڑے مجمع سے گزر رہے ہیں, بڑے مجمع. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ چیزیں ایسی عطا فرمائی تھیں کہ جس کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ راز کھول دیتے تھے سب لوگوں کا. اللہ فرشتے کو بھیجتا تھا, بتاؤ ان کو یہ کیا کھا کر آئے ہیں, بتاؤ ان کو یہ قرآن میں ذکر آتا ہے. وہ بتاتے تھے اچھا آج تمہارے گھر میں بھنڈیاں پکی تھی. وہ حیران ہو جاتے لوگ, اچھا آپ کو یہ بھی پتا ہے, تم نے یہ کام کیا تھا. ایسی باتیں قرآن جی میں. اب سنو کیا ہو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, مجمع میں لوگ بھیڑ, کوئی ہاتھ پھیرا کے آنکھیں ٹھیک کرا رہا ہے, کوئی مردوں میں جانے ڈال رہے ہیں, کوڑیوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں, ٹھیک ہو رہے ہیں. یہ تھے دنیاوی امراض. ایک عورت جس کو ایک ایسا مرض لگا تھا زنا کا, جو دنیا کا مرض نہیں تھا, نفس کا مرض تھا. اس عورت کے دل میں کیا آئی, اللہ کا پاک نبی ہے. وہ گئی اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شال لی ہوئی تھی, بڑی سی چادر. تو وہ چادر آپ کے اس کندھے سے اتر کے ادھر آپ نے لی اور ادھر لی. اس عورت نے مجمع میں ہاتھ, جیسے ہم حجر اسود کو لگانے کی کوشش کرتے, وہ اللہ کی رحمت کی وہ کونا ہوتا ہے جس کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں. سمجھ آ گئی. حج جو میرے ساتھ, اللہ اچھا حج بھی میرے ساتھ کر کے بھی کیا بندوں نے کر لینا ہے, وہ بھی ویسے کے ویسے رہ جاتے. عمرے کر کے رہ گئے, حج کر کے رہ گئے, میرے ساتھ کیا کر لینا. ہدایت آئے تو سارا مسئلہ ہے. اچھا کر لی, گیا. جب میں کونے کو ہاتھ لگاتا ہوں نا اللہ کے, تو میں اس طرح کر کے رکن یمانی کو, تو میں کوشش کر کے یہ والی انگلی سب سے بڑی, اس کے ذریعے سے میں ایسے کر لیتا ہوں, میں وہ یاد کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ وہ. تو اس عورت کے دل میں سچی توبہ تھی, وہ چاہتی تھی مجھے تصدیق ہو جائے, کیا میں رو رو کے جو دن رات روتی ہوں اپنے زنا پر, میں پہلے طوائف ہوتی تھی, معافی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. کوئی کنفرم بھی تو ہو تاکہ دل کو تسلی ہو. میں پوری روزانہ کبھی سوچتی ہوں, شیطان مجھے ڈیلی کہتا ہے معافی موفی کوئی نہیں ہوئی, تو وہی ہیں گندی ہیں فلانا. یہ بندے کو یہی وہم لے کے مار دیتا ہے یار میں مجرم ہوں. اللہ کہتا ہے چھڑ دے بس کر, تو معافی مانگ لی, جا دوڑ جا. تینوں کہتا میں معاف کرتا ہیں. دیکھ کیسا ہو رہا ہے. مجمع کے کونے کے اندر عورت نے یوں کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کونا ہاتھ میں آیا, اس نے اس کو اس طرح پکڑا تو مجمع تھا زیادہ. عیسیٰ علیہ السلام کے دائیں کندھے پہ تو وہ رہ گئی چادر, بائیں کندھے سے وہ زمین, وہ ہوا کھچاؤ. عیسیٰ علیہ السلام نے یوں پیچھے مڑ کر ایسے دیکھا تو اس عورت کے ہاتھ میں, تو اس نے ایسے کر کے دیکھا. اس نے کہا پیغمبر خدا, بس اتنا ہی کہا. آئے ہائے ہائے, یا عیسیٰ علیہ السلام معجزہ تھے آپ, معجزہ تھے آپ, میں آپ پر قربان ہی ہو جاؤں. یا عیسیٰ علیہ السلام میں آپ پر قربان ہی ہو جاؤں. اللہ نے فرمایا پاک بچہ ہمارے حکم سے پیدا ہو گیا ماں کے پیٹ سے. عیسیٰ علیہ السلام نے اسے یوں کر کے دیکھا, اتنا ہی بس کہا. عورت روتی ہوئی واپس, فرمایا بیٹی تو بخش دی گئی, جا اٹھ بیٹی,
تو بخش لی گئی، چھو لیا تو بخش لی گئی. چھو لو رحمت کو، مسئلے حل ہو جائیں گے. چھو لو اللہ کو، مسئلے حل ہو جائیں گے. عرش کے پائے کو انگلی لگا لو. میرے ادھر صوفی برکت علی کا مرید رہتا تھا، چاچا حسن رائی برادری کا، بڑا اونچا لمبا بڈھا خاص صوفی صاحب کا شیخ. ایک دن مجھے کہتا ہے ادھر آؤ کاشیا، گلی کے اندر سے گزرتے روزانہ مسئلہ کوئی نہ کوئی پوچھ لینا، ادھر آ میری گال سن کے جا. میں جی چاچا جی دسو حکم. بڑی لمبی سی داڑھی میں گیا. کہتے رات ایک نواں کام ہو گیا میرے کو. میں کہا کی؟ کہ وہ نہ تہجد پڑھ رہا تھا، تہجد پڑھتے پڑھتے میں اٹھ کے دعا کرنے لگ گیا. دعا کرتے کرتے میں اتنا رویا، میں کہ اللہ مینو معاف کر دے، اللہ مینو معاف کر دے. میں پھر ڈگ گیا. جدوں میں ڈگیا زمین دے اوتے سجدے دے وچ تے اوتھے سی منجی دا پاوا. میں منجی دے پاوے سمجھیا اللہ دا پاوا عرش دا. میں پڑھ کے کہ اللہ تو مینو معاف کر دے، اللہ مینو معاف کر دے، اللہ مینو معاف کر دے. میں بڑا ہی رویا. اس تو بعد میں ہوش آئی، یہ تو منجی دا پاوا عرش دا پاوا تو ہے ہی نہیں. نہ میں غلط کیتا کہ صحیح کیتا. میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں صاحب سے پوچھ کے جب مولوی نے کچھ کیا میں دس. میں گیا مولانا بیٹھے ہوتے، میں کہا تو چاچا ہستا روندا کہندا منجی دا پاوا سی کہ عرش دا پاوا. کہندے عرش دا پاوا، عرش دا پاوا، عرش دا پاوا. انہوں کہا بخش دیتا اللہ نے، بخش دیتا، بخش دیتا. کاشف جا کے دوڑ جا انداز دینا. میں دوڑتا ہوا ہے. میں کہا چاچا جی میں اندر گیا، مولوی صاحب مسجد میں تھے، میں نے ان سے پوچھا نہیں کرتا کچھ نہیں. یہ ہے میری تربیت. اس وجہ سے میں مرشد کہتا ہوں ان کو. مجھے پتا ہے اس بندے نے مجھے کیا کیا جواہرات دے دیے. سونا نہیں دیا، جواہرات کو نور ہیرا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. دنیا کی پوری چیزوں کی قیمت ان چیزوں کے برابر. جو استاد بندے کو خدا کے قریب کر دے وہی ہے، جو دور ہی کر دے وہ کون سا استاد ہے. پر بندہ بھی تو قریب ہونا چاہے، اس کو سمجھائے، وہ آگے سے سمجھے ہی نہ سمجھے. کتنے رسول اللہ سے ناراض ہو کے چلے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاتے، اللہ نے کہا نبی منہ پھیر لے ان سے، منہ پھیر لے ان سے. جاتے ہیں تو جائے جہنم میں. خدا کا دین اس طرح کا. سن لے، قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے. میں تجھ کو چاہوں. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. غلط بات سے صحیح بات سمجھاؤں. محبوبہ آپ ادھر سے وہ اکیلی، آپ بھی گھر میں اکیلے، ادھر بھی کسی کے آنے کا ڈر نہیں. فون کیا آؤ مل لیں، کیونکہ گھر میں تنہائی ہے، خلوت ہے. اس کو کہتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی دنیا کی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. کیونکہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں آنا ہی تب ہے جب دل کے اندر ایک ذرا بھی اس کے اندر دنیا کی چیز پڑی ہوئی، کوئی کولی، گلاس، جگ، بوکر، کتاب، کوئی شے، فرنیچر، ادھر فرنیچر کی سارا کچھ ہی دل کے اندر پڑا. ملیں لگی ہیں دل کے اندر، دل کے اندر ملیں لگی ہیں. فرمایا نکال بار پھر اسی آواں گے تیرے گھر. بندہ کہتا ہے مجھ کو اور کچھ نہ دے، اپنی تمنا دے دے. میں تجھ سے فقط ایک نقشے کفے پا چاہوں. اپنے نبی کا پیروی تجھ سے چاہتا ہوں. تو جو چاہے تو مجھے جنت ماوا دے دے. میں ایک چیز چاہوں تو مجھے اس کے مقابلے میں وہ جو اسودگی چاہیں انہیں اسودہ کر دے، بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے. جو دنیا کی دولت چاہتے تو ان کو دے دے، مجھے اپنی محبت میں بے قرار رکھ کے تڑپا دے. ہیں سنو، یوں تو جب چاہوں تیرا رخ زیبا دیکھوں. میرا تو دل جب کرتا میں تیرے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں. عرض یہ ہے کہ مجھے اذن تماشا دے دے، مجھے اپنی رحمتوں کے تماشے دکھا، اس سے میرا ایمان بڑھے. میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے. یہ بھی دیکھیں پسے ہر حرف تیری جلوہ گری، سب کو تو میری طرح دیدہ بینا دے دے. دیکھنے والی آنکھیں سب کو ہی دے دے. میں اکیلا کیا دیکھ رہا ہوں، ان کی بھی عقل پہ آ جائے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. غم تو اس دور کی تقدیر میں لکھے ہیں مگر نہ چیز کی. مجھ کو ہر غم سے نپٹ لینے کا یارہ دے دے. انشاءاللہ نپٹ کے دکھائیں گے، غم کی کون سی بات ہے. تب سمیٹوں میں تیرے ابرے کرم کے موتی، میرے دامن کو جو تو وسعت صحرا دے دے.
اب کیا ہوا؟ تیری رحمت کا یہ اعجاز تو نہیں تو کیا ہے، قدم اٹھیں تو زمانہ مجھے رستہ دے دے۔ پروٹوکول لگ جاتا ہے، پھر دیکھا کتنا گاڑی سموتھ جاندی ہے، ٹوں 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 ٹوں، 10 موٹر سائیکل آگے، 20 گڈیاں پیچھے، 40 ادھر بائیں، ادھر والا آدمی اگلے چوک والے کو بتا دیتا ہے پروٹوکول لگ گیا ہے، چوک سلیمی سے گزر گئی ہے، پل کراس کر رہی ہے، جی ٹی ایس والے کو آگے، سارا روٹ لگ جاتا ہے، آپ تڑپتے رہ جاتے ہیں، روٹ لگ گیا جی، یہ حکمران۔ اللہ نے کہا کہ اسپیشل بھی ہوتا ہے، اسی طرح سارے کہتے رہ جاتے ہیں کاشف کیا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، تو یہ جھوٹا ہے، تو بے ایمان ہے، یہ دھوکے باز ہے، اس نے یہ نہیں کہا، وہ نہیں بتایا، ہمارے ساتھ ہی چلا فلانا ٹمکانا۔ اللہ کہتا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی کہ نہیں، تیرا پروٹوکول لوانا ہوں ایک باری اتنا دا لوانا ہے، پروٹوکول دیکھن آن گے، یہ پھنسے ہوں گے، تیرا پروٹوکول لگا ہوگا۔ جب بھی تھک جائے محبت کی مسافت میں ندیم، تب تیرا حسن بڑھے اور سنبھالا دے دے۔ اے حسین و جمیل، کہتے ہیں نا معشوق کو دیکھنے کے لیے لمبا سفر کرنا پڑتا ہے، مگر اگر معشوق کا چہرہ نظر آ جائے نا حسین، تھکاوٹ ساری اتر جاتی ہے۔ فرمایا جب میں تیری محبت کی مسافت طے کروں اور تھک جاؤں اور ہار جاؤں کہ اللہ مجھ سے دین کا کام نہیں ہوتا، میں گیا اللہ میرا، اللہ کہتا ہے اچھا ایک جھلک تمہیں اور دکھاتے، آ جاؤ۔ بندہ کہتا ہے اچھا یہ رہ گئی منزل، اتنی گزر گئی، اب یہ رہ گئی ہیں۔ جب بھی تھک جائے محبت کی مسافت میں ندیم، تب تیرا حسن بڑھے اور سنبھالا دے دے، مجھے سنبھال لے تیرا حسن، اس طرح کر کے چہرہ نظر ہے۔ یہ ہے بھائی کاشف صاحب کے جو آپ کہتے ہیں جمعے پڑھائیں جی، ایسے کرے ویسے کرے، میرے اوپر میں نے توکل ہی سارا کچھ سمجھا۔ اس میں نے لگتا تھا یہ جگر مجھے یرکان ہوا، مجھے لگے میں بول نہ پاؤں، او ہسپتال لے گئے، سارے دوستوں نے ٹھیک، مجھے سمجھ ہی کوئی نہ آئے، پاگلوں کی طرح کی باتیں کروں، شوگر ہائی ہو گئی، بی پی ہائی ہو گیا، کوئی مجھے سمجھ نہ آئے، پیٹ میں گیسٹرو ہو گیا، الٹیاں کروں، رات تک 111-12 الٹیاں کر دیں، تباہی پھر گئی، جسم نچڑ گیا، کوئی پتہ نہ چلے میں ہوں یا نہیں ہوں۔ بہن بھائی کہیں کاشف صاحب کو دماغ خراب ہو گیا ہے، اور باتیں کرنے لگ گیا، ہذیان بکنے لگ گیا، کچھ نہ پتہ چلے، روئی جاؤں ہنسی جاؤں پیٹوں۔ اب مجھے لگا اب میں نہیں رہ بچتا، میں نے بلا کے وصیتیں کر دی اپنے بھائی کو، کہا یہ جائیدادیں میرے نام ہیں، اللہ کے بندے یہ کچھ چیزیں مرکز کی ہیں دے دیں اگر کیونکہ بھائی بعد میں وارث ہو جاتا ہے، لالچ میں نہ آ جائیں۔ بہنوں کو کہا، میں نے کہا اچھی ماں کے بچے ہو، بڑا خدا نے دے رکھا ہے، امتحان آزمائش میرے بعد آ گئی تو اللہ کے بندے ڈولنا نہیں، ریکارڈنگ کر لے تاکہ تجھے پھر بھی پتہ چلے کہ بھائی جان نے یہ کہا تھا، سب کو ریکارڈنگ کر کے دے، ڈولنا نہیں۔ میں نے کہا کسی صورت میں، یاروں سجنوں کو بتایا، ان کو بھی وصیتیں کر دی، سب کو کر دی۔ یار جا رہا ہے، میں نے کہا یار جا رہا ہے، چلو بھی، میں نے کہا تیاری پکڑیں ہیں، اسلم کے استاد جی آپ بیمار ہیں، میرا دل ایسے ہوتا ہے، اور میں نے کہا میرے بعد خدا تیرا وارث ہے۔ اور شریف کو بیٹھا، میں نے کہا اللہ وارث ہے، بڑا رزق دے گا، میری تنخواہوں پہ تم نہیں پلے، تم پہلے کہیں اور پل کے پھر میرے پاس تنخواہوں پر آ کر بیٹھے تھے۔ اللہ کو ایک آدمی ہمیں بڑا ٹھیک ٹھاک پیسے بھیجتا تھا، دنیاوی ناراضگی اسے بند کر دی، اسے کہا مار ہی جانا انہوں نے۔ اللہ نے کہا، میں نے اسے کہا ہم نہیں مرتے، ہم نہیں مرتے، نہ تم نے روشن کیا تھا نہ تم بجھا سکتے ہو، ہم نہیں مرتے۔ آج مجھے مولانا اسحاق صاحب کی اسٹریٹجیاں سمجھ آ رہی ہیں۔ ادارہ بنانے سے پہلے انہوں نے 5 باتیں کہیں وقفے سے، میں نے یہاں گرا دے دی۔ آج مجھے سمجھ آتا ہے استاد جی آپ میری کتنی کو مدد کر گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے طریقے بتائے، انہوں نے کہا جا ادارہ بناتے پر 5 گلاں یاد رکھیں، میں نے وہ یاد کر لی، آج تک اسی کے اوپر چلی جا رہا ہوں، بہت کچھ ہوا چلا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے، آباد شاد رکھے، دین کو روشن رکھے، اس کو بندوں کے بھروسوں کی بجائے وتوکلت علی اللہ، وہ شہنشاہ معظم اپنے دین کو اپنے ذریعے سے روشن رکھے، چمکتا دمکتا رکھے، میری خدمات کو قبول فرما لے، مجھے اپنی آغوش رحمت میں جس طرح کینگرو بچہ داخل ہو جاتا ہے ایسے اس میں لے لے، دین کا پرچم گاڑ کے رکھ لوں، حشر کے دن حشر تک جاؤں گا میں یوں ہی بے دھڑک، مجھ کو میرے نبی کا دامن مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو میرے نبی کا در مل گیا،
मुफलिस ज़िंदगी मुझे समझे ना कोई, मुफलिस ज़िंदगी मुझे समझे ना कोई, मुझको मेरे नबी का दर्द मिल गया, हशर तक जाऊंगा मैं यूं ही बेतड़क, मुझको तेरी रहमत का दर्द मिल गया, मुफलिस ज़िंदगी मुझे समझे ना कोई। मैं गरीब नहीं हूँ, मैं इतना दौलतमंद हूँ, मेरे पास अल्लाह है, मेरे पास अल्लाह है, हस्बी अल्लाह हस्बुन अल्लाह। मेरी माँ कहती तेरे पास अल्लाह है। मैं 5 साल 4 साल का था, स्कूल जाने लगा, उसने मेरे लेसिस बंद किए जूते के, कहा पुत्र जब जिंदगी में तस्मा टूटे अल्लाह को से मांगी। मैंने कहा वो तो अब्बू लेकर आते। कहती अब्बू को भी अल्लाह नहीं देना, फिर लेकर आना है, मैं ही लेकर। तस्मा बांधती, नर्सरी क्लास, पहला दिन स्कूल जाने का, माँ नहीं भूली। इस बुरे वक्त में दरवाजा बंद था, मैं एक दिन दुखों में पड़ा, माँ की डायरी खोली, अम्मी ने लिखा जब चारों तरफ दीवारें हों और वो बंद कर दी जाएं, दीवारें भी बंद कर दी जाएं, खिड़की कोई ना रह जाए और तुम चिन्ह दिए जाओ और कोई दरवाजा ना रह जाए, ऐसे में भी उस अल्लाह को याद करना, दीवारें दर हो जाएंगी। दर कहते दरवाजे को, कहा मेरी माँ ने दीवारें दर हो जाएंगी। मैंने कहा हाँ, याद आई मां की, मेरी पाकबाज मां ने और मेरे सच्चे बाप ने, दोनों ने मुझे जमाया हुआ, समझ गए। उनको अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। बिजनेस मेरा तबाह होकर बर्बाद हो गया, जीरो पे गिर गया मैं। मेरी दादी कुरान मजीद पढ़े, मैं दादी के पास आके रोया, बड़ा जवान था जिस दिन मेरी दादी फौत हुई है। अल्लाह के बंदो, उस दिन मेरी अच्छी खासी उम्र थी, 35-36 साल का था मैं। 26 साल का मैं था जब दादा फौत हुआ। दादे ने भी मुझसे बड़े लुत्फ उठाए हैं, बड़ा घुमाता फिराता रहूँ दादे को। दादी को तो मैं खैर घुटने ये सर में जब मैं रोता हुआ पास बैठ गया। मैंने कहा सारा कुछ दादी तबाह हो गया, मैं वहाँ से आया हूँ, वो मिल से आया हूँ, तो उल्ट गई दादी। तब चुप करके बैठी, कुरान मजीद पढ़ी थी, ऐनक लगाई, ऐनक उतर, कुरान मजीद किया बंद, ऐसे ऐसे करके ऐनक रख, ना वेख पराई चोपड़ी अल ते ना तरसा जी, रुखी मिसी खा के ठंडा पानी पी। मेरे सर पे हाथ रख कर कहा, बगाने आदमी की चुपड़ी हुई रोटी ना देखो, घी लगी ना अपने दिल पर बोझ लो, रुखी ते मिसी खुश्क रोटी खा के ठंडा पानी पी। भाई बुजुर्गों के पास बैठे हैं लोग, विरसा भी नहीं छोड़ा, दीन भी मैंने, रवायत भी नहीं छोड़ी, जिद्दत भी नहीं छोड़ी, ट्रेडिशन भी नहीं छोड़ी, दीन भी नहीं छोड़ा। मौलाना इसाक तवक्कल, माँ तवक्कल, दादी तवक्कल, नानी तो खैर है ही तवक्कल। दादा मुझे कहता इंडिया से कोला भी नहीं था तेरे दादे के पास, 26 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर मार रहा हूं, तो कहां घबराना है तू। हाँ जी, नाना कहते 20 साल से घर बैठा हूं, तेरिया मामियां मासियां सारे व्याह ही गए हैं, अल्लाह ने व्याह ही दिते हैं, 20 साल तो मैं काम नहीं कर रहा। मेरे मामे के 9-10 बच्चे, ठीक है, हिस्सा था थोड़ा किराए के मकान में गया, वो सारी बच्चियां बड़े बड़े अमीर घरों में ब्याह काम हो गया। मेरी खाला फौत हो गई, बिल्कुल उसका बिल्कुल हालात उसके बड़े बुरे थे उस जमाने में। है जी, मैं कहता हूं अंडा भी नहीं था घर में खाने के लिए। 26 मरले की बड़ी बड़ी कोठियां और गाड़ियां छोड़कर उस दिन गया फौतगी पर, गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी, मिलें खड़ी, हर कॉलोनी जिस इलाके में रहती हर कॉलोनी में उसके लड़कों का घर। अल्लाह बड़ा तवक्कुल, अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, बंदे को डोलना नहीं चाहिए, दुनिया का माल हो या आखिरत की तलब हो। अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। शहंशाह मौज़म, बादशाह हकीकी, किरदगारा, जुमा पढ़ाया तूने, जुमे से पहले मैंने तुझे कहा जान डाल दे, मुझे तो हंसी आती है, तूने मुर्दे में जान डाल दी, कुम बिइज़्निल्लाह कह के मुझे खड़ा कर दिया। तेरे हुक्मों से खड़ा, तेरे हुक्मों से बैठूं, तेरे हुक्मों से रुकू में जाऊं, तेरे हुक्मों से क़याम करूं, तेरे हुक्मों से सजदे करूं, तेरे हुक्मों से तशहहुदें पढ़ूं, तेरे हुक्मों से रोज़े रखूं, तेरे दुश्मनों से तेरे हुक्म से लड़ूं, तेरी ताकतों से वला हौला वला कुव्वता, तेरा करम है जो मुझे गिरने नहीं देता। ऐ शहनशाह मुझे हवाला दे और कदम पकड़ संभाल शाह, मुझे और ताकत और कुव्वत फरमा, मैं तेरी तरफ देखूं, तुझे देखता देखता सबको रौनता हुआ आ जाऊं। हशर के दिन तू मुझसे यूं मिले कि मैं तुझसे खुश हो जाऊं, तू मुझसे खुश हो जाए, दुनिया में भी खुश हो जा, आखिरत में भी खुश हो जा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ نامہ عفت، ہر بندہ اس کو لے کر جائے۔ میں نے اعلان نہیں کیا، بیچارے بکے بھی نہیں، 120 روپے کا ہے۔ آپ میں سے کوئی آدمی 1000 روپے کے لے جایا کرے، جا کے اپنی کالونیوں میں، اپنے بچوں میں، اپنی بھتیجیوں میں، اپنے بانجیوں میں، ان میں یہ بانٹے انشاءاللہ۔ نہیں تو اپنے آفس میں رکھ لے، وہاں جو کوئی آپ کو قابل آتا ہے اس کو آپ پکڑا دیں۔ یہ ہے تبلیغ کا کام۔ 120 کا ایک گھر میں لے کے جانا، شرم نہیں آتی آپ بندے کو اٹھاتے ہوئے؟ 1000 روپے کا جائز لوڈ ایسے ہی ہر کوئی اٹھا لیتا ہے۔ بچوں کو موبائل اور چیزیں گھر کے انٹرنیٹ کے آپ پیسے دیتے ہیں، یہ چیزیں اتنی 10 بھی نہیں ہوں گے، 15 بھی نہیں ہوں گے۔ آپا کا فون آیا تھا، آپ کے کہنے پہ پہلے بک جاتے تھے، اب بکتے ہی نہیں۔ بھائی دین ہے نا، دنیا پہ پیسے لگ رہے ہیں، آخرت پہ کوئی پیسہ لگانے والا نہیں۔ پتہ تو حشر کے دن لگ جانا ہے۔ ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے، تجھے پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو۔ سمجھ گئے؟ دوسری بات، انشاءاللہ 1 بجے والا وہ جو خطبہ تھا وہ ہوا ختم۔ جس کا جی چاہے پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے رکھ دیا ہے راہ میں۔ جب وہی پہلی روٹین جمعہ شروع ہو جائے گا 12:45، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آ جایا کروں انشاءاللہ۔ اللہ استقامت دے، آ گیا تو انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آباد شاد رکھے۔ اللہ نے قوت دی، آپ میرے لیے دعا کریں، مجھے عید کی نماز پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے ساتھ جوڑے رکھے۔ اللہ مجھ سے اپنے دین کا کام لے، اور آپ سے بھی اپنے دین کا کام لے۔ آپ کو بھی یہ حسبی اللہ ہو، سارے کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس۔ اور دوسرا پڑھو حسبی اللہ ہو لا الہ الا ہوا و علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشفی کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اس کی مدد کر جو مسلمان اور اسلام کی مدد کرتا ہے۔ سن لیں کون کون اس کے اندر آ جائے گا۔ آپ 10 روپے بھی دیتے ہیں، دین کے ساتھ تسلی بھی دیتے ہیں، تو آپ آتے ہیں اس میں، کافر ہی نہیں آتے۔ اللہ مخذل من خذل الدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی بندہ مسلمان ہوتے بھی تیرے نبی کے دین کو گراتا ہے اس کو گرا دے۔ اللہ مخذل من خذل الدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ گئے؟ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحے سے